سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم کل صحابہ کرام کی تعریف، لفظ صحابہ اور صحابہ کے درجات، صحابی کس کو کہتے ہیں، اس سے متعلق کافی تفصیل کی ہم گفتگو کیے، اور مجھے تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کی تقریر ہو گئی، تو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کا خطاب ہو گیا۔ وہ اصل میں سبجیکٹ اتنا اہم تھا اور بہت زیادہ یعنی علمی مضمون تھا، اس لیے اس میں اتنا وقت ہو گیا۔ دیگر کتابات تو اتنا زیادہ وقت والے نہیں ہوں گے، اور بالخصوص آج کا جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ہی رہے گا، اگرچہ کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیلی ہے، لیکن ہم اس میں مختصراً ہی گفتگو کریں گے اور محدود گفتگو کریں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں پروگرام بنایا تھا کہ آج خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کروں، لیکن بعض عوامل، بعض حضرات کا مشورہ اور خود میرا اپنا بھی خیال اس طرف پڑتا کہ میں پہلے اہل بیت کا تذکرہ کروں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ 20 اور 21 رمضان جو گزری ہے، یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، 20 رمضان، اور ہم 20 رمضان تو 21ویں شب میں اس عنوان سے گفتگو کرنا تھا، لیکن کیونکہ ہمارا مضمون آغاز صحابہ سے ہو رہا تھا تو پھر ہم اہل بیت کا خصوصی تذکرہ اس دن نہیں کر پائے۔ تو آج میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم مختصراً اہل بیت کا تذکرہ کر لیں، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سلسلے وار کو بیان شروع کریں گے۔ کل ہم جو ذکر کیے تھے اس میں یہ بتائے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے۔ اس میں علماء کا اختلاف بھی بتایا کہ بعض علماء یہ بتائے کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت میں جو ہمیشہ کے لیے ساتھی ہو گئے تھے ان کو کہتے ہیں، اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو بحالت اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی پا لیا، ملاقات کر لیا، دور سے دیکھ لیا، یا ان کی صحبت پا لیا ایک لمحے کے لیے بھی، اور وہ انتقال تک مسلمان رہا، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اکثر علماء کا یہ قول ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو حقیقت میں ساتھی یعنی لفظاً و معناً ہر اعتبار سے جو ساتھی ہو گیا اسی کو ساتھی کہتے ہیں۔ جو کچھ لمحوں کے لیے دیکھے وہ مسلمان تو ہے، اور وہ خیر القرون کے مسلمان ہیں، سب سے روئے زمین کے سب سے بہترین زمانے کے وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو صحابی کا لفظ نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ بعض تابعین اور بعض صحابہ کرام کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھا، آیات کریمہ کی تشریح رکھا، اور بعض احادیث مبارکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھیوں کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ اس میں کئی استدلالات ہیں جس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم ایک مضمون اور بھی اس میں مزید یہ بھی گفتگو کیے کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اور
پھر اقوال ائمہ بھی لائے، تابعین کے اقوال بھی لائے، صحابہ کرام کا موقف بھی لائے، ساتھ میں ہم یہ بھی بتائے کہ صحابہ جو ہے صرف انسانوں میں سے یا پھر جنات میں سے ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو ہی مکلف ہیں، مکلف یعنی جن پر شریعت آئی ہے، جن کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ سارے احکام آئے، قرآن جن کے لیے نازل ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اور جنات کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جو ساری مخلوق ہے، چاہے وہ جمادات ہو یا لکڑی، پتھر وغیرہ، مٹی، در و دیوار وغیرہ، یہ سارے چیزیں، یا پھر اشجار ہے، نباتات، درخت ہے، بیل ہے، پھل ہے، یہ سارے چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح سے پھر ملائکہ ہے، فرشتے وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایمان والی ہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی تسبیح جو ہے نا، یہ ٹیبل ہے، یہ لوہا ہے، یہ درخت ہے، اور یہ سارے چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتے ہی رہتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس معاملہ اتنا ہے کہ اے انسان، ان کے تسبیح پڑھنے کو تو نہیں سمجھ سکتا، تم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ اللہ کی ساری مخلوق حالت ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا، خیر اس پر آیات بہت سارے ہیں، تو سارے تو ایمان والے ہی ہیں۔ خیر اور شر جو دو راہ سامنے رکھ دیے گئے ہیں، چاہے تو وہ راستے صحیح راہ پہ چلے گئے، چاہے تو وہ غلط راستے پر چلے، اس کو اختیار دیا گیا، اس کے لیے آپشن دیے گئے ہیں۔ ایسے لوگ صرف دو ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ انسان میں جیسا مومن ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے، اسی طرح سے جنات میں بھی مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ اور جو حالت ایمان میں انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، ان کے ساتھی ہو جائے اور انتقال تک بحالت ایمان کی رہے، تو ایسا انسان صحابی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنات میں سے بھی جو بحالت اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے ہیں، اور آخر تک ان کی جب تک اللہ زندگی رکھتا، ان کی زندگیاں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، 1000-2000 سال ان کی زندگیاں ہوتی ہیں جنات کی، تو جب تک بھی ان کو زندگی ملی، مرنے تک بھی اگر وہ اسلام پر قائم رہے، تو ایسے جنات صحابی جنات ہوتے ہیں۔ ملائکہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، ان میں صحابیت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مکمل کرنی ہے۔ اب اس میں ایک بات جو رہ گئی تھی اس مضمون سے متعلق، وہ یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے، میں جیسے کہ عرض کیا تھا کہ کئی مسلمان ایسے ہیں اولین زمانے میں، اب یہ تین زمانے تو واضح ہو گیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانے۔ یہ تین زمانوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، عام طور پر علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے کو پانے والا آدمی سب سے بہترین انسان ہوگا۔ فرسٹ کلاس صحابہ رہیں گے، سیکنڈ میں تابعین رہیں گے، تھرڈ میں تبع تابعین رہیں گے۔ اس کے بعد آنے والے لوگ کتنا بھی محنت کر لیں، کتنے بھی عبادات کر لیں، کتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر لیں، کتنا بھی محنت کر لیں، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس حدیث سے یہ دلیل دینا غلط ہے۔ یہ جو حدیث شریف ابھی سنایا میں آپ کو، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، علماء کو، یعنی جو جونیئر علماء جو ان کو اس میں غلطی ہو جاتی ہے، مسامحہ ہوتا ہے، یعنی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پھر حضور فرمائے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس میں صحابہ رہتے ہیں، پھر دوسرا زمانہ تابعین کا، پھر تیسرا زمانہ تبع تابعین کا، بعد آنے والے کبھی بھی ان کے لیول میں نہیں آ سکتے۔ یہ دلیل کہاں سے نکالے؟ حضور یہ فرما رہے ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے۔ سمجھ رہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے کہ یہ افراد جو اس زمانے بحالت اسلام میں یہ سب سے اچھے افراد ہیں، ایسا تو حضور نہیں فرمائے۔ ٹائم سب سے اچھا رہنا ایک الگ چیز ہے، سب سے اچھا ٹائم رہنا اور سب سے اچھا آدمی رہنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ایسا رہتا ہے جو بہت ہی نمازی، عبادت گزار اور اللہ والا اور نیک اور متقی اور سارا بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے،
اور وہ رمضان کے ابتدائی 20 دن پایا اور انتقال کر گیا. اور دوسرا آدمی آیا جو آدمی اچھا نہیں تھا، آدمی اچھا نہیں تھا، عمل برابر نہیں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، چھوڑتا تھا، تراویح کا اہتمام نہیں، روزے کا لحاظ نہیں، اور سارے معاملات اس کے الٹ پلٹ ہے، مگر اس کو شب قدر مل گئی. تو آپ بولیں گے کہ یہ جو آدمی کو شب قدر ملی ہے یہ وہ پہلے والے آدمی سے بہتر ہے؟ آپ بول سکتے ہو. آپ بولیں گے کہ یہ آدمی کو ٹائم زیادہ اچھا ملا، شب قدر ملی ہے، شب برات ملی ہے، تو آپ بولیں گے کہ اس کو ٹائم زیادہ اچھا ملا، لیکن آدمی تو وہ اچھا تھا. سمجھ گئے بات کہ ٹائم کا اچھا ملنا ایک الگ چیز ہے. اچھا انسان، اب صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، صحابہ کرام کے برابر تو کوئی نہیں آ سکتا، کوئی ولی غوث وغیرہ کوئی نہیں آ سکتا. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات میں فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کہ اتنا زیادہ فرق کیوں فرمائے؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام جو ہے، جو اولو العزم ہے، جو صحابہ کرام حضور کے حقیقت میں ساتھی اور قربانی دینے والے اور ہر معاملے میں آگے بڑھنے والے، وہ لوگ کا معاملہ یہ تھا کہ سب سے اچھے ٹائم میں سب سے اچھا کام کیے، اس لیے وہ سب سے اچھے، اور ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جو لوگ سب سے اچھے ٹائم کو پائے لیکن اچھے کام نہیں کیے، مسلمان تو رہیں گے پر وہ بعد میں آنے والوں سے بہتر نہیں ہوں گے. جیسے کہ آپ بولیں گے مولانا یہ پوری نہیں گفتگو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ حدیث میں بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عام صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے فرمائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَدِدْتُ لَوْ أَرَى إِخْوَانَنَا وَدِدْتُ لَوْ أَرَى إِخْوَانَنَا كما قال علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری آرزو، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. حضور فرمائے صحابہ جو تھے، جو عام صحابہ تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بھائی کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی زمین دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ آپ میرے بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فرمایا یہ میرے بھائی ہیں. تو ان کو تو بھائی حضور فرماتے تھے، پھر یہ جو فرما رہے تھے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. جو لوگ سامنے مسلمان سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ عرض یا رسول اللہ ابلسنا اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم لوگ تو میرے ساتھ رہنے والے، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے ساتھ رہنے والے ہو. میرے بھائی کون ہیں جن کو دیکھنے کی میں تمنا کرتا ہوں؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے پردہ کرنے کے بعد، دنیا سے وصال کر جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے اور حالت ایمان پر رہیں گے، اور ایمان ان کا اتنا قوی رہے گا کہ وہ میرے دیدار کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے ایسا تڑپیں گے کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ ہمارا جان، مان، اولاد اور ہمارا سب کچھ لے لے، ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دکھا دے. اپنی زندگی کے ٹوٹل سرمایہ اور اپنی جان کے بدلے میں سب کچھ اللہ کو دینے، واپس کرنے اور میرے چہرے کو ایک مرتبہ تکنے اور دیکھنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. وہ لوگ آنے والے لوگ وہ میرے بھائی ہیں. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتلائے کہ آنے والے زمانوں میں بھی لوگ بہت بڑے بڑے اسٹیٹس کے لوگ آنے والے، بڑے ایمان کے درجے والے، اور صاف طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں یہ عام لوگوں سے فرمائے، یہ خواص سے نہیں فرمائے. جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں جو ہم نے بتایا کہ مہاجرین، انصار ہے، یہ لوگ ان سے بات نہیں ہے. یہ بعد میں آنے والے لوگ تھے جو ابھی برابر تربیت نہیں پائے تھے، ان کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہیں، میرے بھائی تو آنے والے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زمانہ صحابہ کا سب سے بہترین زمانہ تھا، اس میں جو سب سے بہترین عمل کیے ہیں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابن مسعود ہے، ابو عبیدہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے. یہ جو خواص تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ لوگ سب سے اچھے زمانے میں سب سے اچھے لوگ. لیکن جب اس میں پھر دوسرے لوگ بھی تھے جو عمل نہیں کیے. اب میں ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں اس میں کہ ایک مرتبہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کچھ گروپ تھا لوگوں کا جو پوری زندگی جدوجہد رہے اسلام کو روکنے کے لیے. اسلام کو روکے، قرآن میں ان کا ذکر بھی ہوتا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. جو لوگ اسلام کو روکنے کے واسطے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، فوج کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، سازشوں کے اوپر، پلاننگ کے اوپر، جیسا اسلام کے دشمن آدمی کر رہے ہیں نا، مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے ہر پاور لگاتے ہیں،
میڈیا لگاتے, مالیہ لگاتے, آرمی لگاتے, ایجوکیشن چینج کرتے, توڑنے کے لیے, مسلمانوں کو اسلام کو توڑنے کے لیے سازش کرتے رہتے. حضور کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایڑی چوٹی کا زور لگائے تھے اسلام کو توڑنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ یہ دو خرچے بھی کریں گے, بعد میں افسوس بھی کریں گے, میری چلنا نہیں. چلنا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی, اور اللہ کی مرضی اسلام سے. سو وہ لوگ خرچہ کرتے رہے, محنتیں کرتے رہے. مسلمانوں پہ پہلے مکہ میں ظلم تھے, مسلمان مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے. جب مدینہ چلے گئے تو ان کو برداشت نہیں ہوا, فوجوں کو بھی جائے مدینے پہ اٹیک, جنگ بدر, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, اٹیک کرتے رہے, اٹیک پہ اٹیک, ناکام. 3 بڑے جنگ ہوئے, اس کے بعد چھوٹے جنگ تو بہت زیادہ ہوئے. جیسے کہ میں بتایا کہ 7 بڑے جنگ ملتے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات 7 بڑے جنگیں ملتی. لیکن 7 بڑے جنگوں کے علاوہ اگر چھوٹے جنگوں کو ملا کر اگر ٹوٹل کیا جائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مدنی زندگی صرف 10 سال کے اندر 80 جنگ لڑے گئے. اتنا زیادہ اٹیک کرتے رہے اسلام کو اور مسلمانوں کو توڑنے کے واسطے, لیکن ہوا نہیں. پلٹ کے, یعنی یہ اٹیک کرنا ختم ہو گیا. اس کے پلٹ کے حضور اطراف کے گاؤں اور اطراف کے بڑے سٹیز کو فتح کر دیے. خیبر فتح ہو گیا, چھوٹے چھوٹے گاؤں فتح ہو گئے. اس کے بعد پلٹ کے مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. جب مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا, اب رستہ کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ لوگ کیا کیے, یہ لوگ تو بڑے بزنس مین. اب میں ان کے نام وغیرہ میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں. جب سب کچھ ختم ہو گیا اور ہر طرف سے پاور آ گیا, طائف مسلمان ہو گیا, اطراف کے گاؤں مسلمان ہو گئے, مدینہ مسلمان ہو, خیبر مسلمان, پورا علاقہ مسلمان, تو یہ لوگ بولے کہ ہمارا بزنس, ہمارا پاور اور ہماری عزت اور ہمارا سب کچھ تو چلا گیا, اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا کرنا ہے, اب جینا ہے تو انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے اپن بھی ان کے ساتھ گزریں گے, چلو سب ایک ساتھ پوری زندگی محنت کرے اسلام کو توڑنے کے لیے. رائٹ, توڑ لی. اب اس کے بعد جب یہ لوگ اسلام قبول کر لیے, اس کے بعد جنگ حنین ہو. جب جنگ حنین ہوا, بڑی غزوہ حنین, بہت بڑی جنگ تھی. غزوہ حنین میں غالباً مسلمانوں کی فوج 10,000 تھی اور مخالفین کی فوج غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 13,000 فوج تھی. 13,000 ورسز 10,000, ایک بڑی جنگ بھی ہوئی. اتنی بڑی جنگ اب تک مسلمانوں میں کوئی نہیں. اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد جب فتح ہوئی تو مال غنیمت بہت زیادہ آیا. مال غنیمت ہوتا نا, جنگ کے بعد ان کے گھوڑے پکڑے گئے, ہتھیار پکڑے گئے, سونا پکڑا گیا, کھانا پکڑا گیا, وہ لوگ ہار گئے. مسلمانوں کو بہت مال آیا. جب بہت زیادہ مال آیا, وہ مال جمع کیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تقسیم کرنے والے. جب تقسیم کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, جب تقسیم شروع ہوئی تو جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے, ہاں 2 کیٹیگری ہے نا اس میں, جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرے جو حضور کے اصل ساتھی ہے, یعنی مشکل ٹائم میں حضور کا ساتھ دیے. اور فتح مکہ کے بعد والے وہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب دیکھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو تب مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی دل سے نہیں ایسا اوپر آ گئے, اب راستہ دوسرا نہیں بچا تو کیا کریں گے, ایسا آ گیا. تو یہ دونوں کیٹیگری سامنے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹا منگائے, وہ فتح مکہ کے بعد والے نئے مسلمان سب ہو گئے. گھوڑے منگائے ان کو, بکرے منگائے ان کو دیے, چاول منگائے ان کو دیے. یہ انصاری صحابہ, مہاجرین وغیرہ لوگ پریشان ہیں. پوری زندگی ہم ان لوگوں سے تو جنگ کریں, ابھی وہ پرسوں تو مسلمان ہوئے نہیں. پوری زندگی تو ادھر ہی تھی نا, کلیشز جتنے جنگ ہوئے, بدر ہوئی, احد ہوئی, خیبر ہوئی, خندق ہوئی, یہ پورے جنگ تو ان لوگوں سے لڑے نا. اب یہ لوگ کل پرسوں مسلمان ہوئے اور حضور اٹھا کے پورا مال انہیں کو دے رہے, پورا مال اٹھا رہے دے رہے. مہاجرین اور انصار وغیرہ اب ان میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی. انہوں نے کی یہ حضور کیسے تقسیم کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اعتراض تو نہیں کرتے تھے مگر آپس میں ٹینشن ہوئی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ لوگ آپس میں ملے کہ حضور پورا مال ان کو دے رہے ہیں جبکہ ابھی ہمارے تلوار ان کے خون سے سوکھے نہیں برابر, یعنی ابھی پرسوں تک بھی تو لڑائی چل رہی تھی ہم آگے. حضور اٹھا کے پورا مال ان کو دے رہے. وہ بات حضور تک پہنچ گئی. تو ایسا باہر فوج میں ایسی بات چل رہی, مہاجرین اور انصار ایسی گفتگو کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرنا, پہلا پورا اٹھا کے ادھر تھوڑا تو کیا اسے 5% سے بھی کم دیے گا, 95% اٹھا کے نئے مسلمانوں کو دے دیے, پورا دے دیں گے. اس کے بعد آگے تشریف فرمائے ایک بڑے چٹان پر, اونچے مقام پر تشریف فرمایا. پورے مہاجرین اور انصار جو اصل پرانے ساتھی تھے نا, جو مضبوط ساتھی, جو مشکل ٹائم میں کام آئے تھے,
شروع سے جو جہاد میں ساتھ تھے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ معاشر المہاجرین اور انصار سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم سنو، کچھ لوگ مال چاہتے تھے، کچھ لوگ میرے تھے اور کچھ لوگ مال چاہتے تھے، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ گھوڑے، گدھے، گائے اور بکرے ان کے حصے میں جائیں اور تم کو رسول اللہ مل جائے؟ کیا تم اس رضامند اس پہ راضی ہو؟ تو سب صحابہ پر تلوار وغیرہ پھینکے اور رونا شروع کیے اور بولے یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم کو نہیں چاہیے وہ ساری چیزیں، ہم نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم ان کو جو ملا اس سے بہتر تم کو مل رہا ہے، ان کو مال وغیرہ سارا کچھ دے دیے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اس چٹان کے اوپر سے نیچے اترے اور بولے چلو ہم آپ مل کر پھر مدینہ واپس جاتے ہیں۔ جی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ وہ اونٹ گھوڑے اور سارا مال وہ لے جائیں اور تم رسول اللہ کے ساتھ مدینہ لے جاؤ؟ تو وہ لوگ یا رسول اللہ، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرمائے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے لیے مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مال وغیرہ کے لیے مسلمان ہوئے۔ جب یہ تقسیم ہوئی، تقسیم ہونے کے بعد ان کے بڑے بڑے جو تھے وہ مکہ کے جو ہے پریشر میں آ کر مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ جب جا رہے تھے پلٹ کے وہاں مل گئے بغیر محنت کے، جنگ پوری لگا رہے بغیر محنت کے، اس پہ اعتراض بھی کرا یہ لوگ ویسا آپ لوگ سنے ہوں گے، ایک گستاخ ذوالخویصرہ تمیمی حضور کے سامنے آ گیا اور بولا اتق اللہ واعدل، جی آپ یا رسول اللہ آپ تقسیم کرنے میں اللہ کا ڈر رکھو، عدل سے بانٹو، آپ محنت پوری ہم کریں، تقسیم ادھر ہو رہی ہے۔ ان یہی تو بولا تھا، آپ لوگ سنے نا ذوالخویصرہ تمیمی نام کا ایک شخص ہے حضور کو کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کے اس کی گردن مار دیتا ہوں، حضرت خالد بن ولید تلوار کھینچ کے اس کی گردن مار دیتا ہوں، دعني اضرب عنقه یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اس کی گردن مت مارو۔ لوگ یہ خیال ہونے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی مارتا ہے، کیونکہ باہر کافروں کو تو نہیں معلوم ان بدتمیز ہے تو جی وہ بادشاہ والا ہو جائے گا کہ کوئی بھی اٹھا کے آواز سے بات کر کے اس کی گردن مار دیے۔ آقا کے نظام میں یہ نہیں تھا۔ حضور فرمایا نہیں، مگر غور سے دیکھو اس کو، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جو میری امت کو مشرک ڈکلیئر کرے گی اور آپ فساد کرے گی اور خوارج نکلے، اور آج تک بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو فرمایا نا کلے اونچے رہیں گے، آنکھ ہنسے ہوئے رہیں گے، سروں پر بڑے گٹھے رہیں گے، سر اچھی طریقے سے مڑے ہوئے رہیں گے، پینچے ان کے اونچے رہیں گے، یہ بخاری شریف مسلم شریف ہر کتاب میں نہیں ہے۔ تو حضور یہ فرمائے تھے وہ آدمی کو غصہ آیا کیوں تھا؟ وہ حضور کو جا کر بولا تھا غصے سے کہ عدل کرو، انصاف کرو، یہ کون سی تقسیم ہے؟ جنگ یہ لوگ کرے، محنت پوری زندگی یہ لوگ ساتھ کیے، آپ نئے مسلمانوں کو اٹھا کے دے رہے ہیں۔ اس کو غصہ کیوں آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا حضور پورا ون سائیڈ دے رہے تھے۔ حضور جانتے تھے کہ کس کو کیا چاہیے، ان کو رسول اللہ چاہیے، ان کو نہ کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے، ان کو تو حضور کا چہرہ دیکھ کے پیٹ بھر جاتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ جو لوگ یعنی مسلمان ہونے کے بعد روپیے پیسے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اونٹا آ جائے، مال آ جائے، وہ آ جائے، اس کے انتظار میں جو بیٹھے تھے، زمانہ صحابہ میں ان کو المؤلفۃ قلوبہم کا لفظ دیا گیا، المؤلفۃ قلوبہم، جس کا قرآن میں ذکر ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے انما الصدقات، جو زکات دیتے ہیں زکات دے سکتے ہیں آپ، انما الصدقات للفقراء، آپ زکات فقراء کو دے سکتے ہیں، والمساکین، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، والعاملین علیہا، اس کی جمع کرنے اور اس کو پہنچانے کی جو محنت کرتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، والعاملین علیہا، والمؤلفۃ قلوبہم، یہ قرآن کا لفظ ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دل جوئی کرنا ہے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ دل جوئی کرنا کیا ہے؟ یعنی ایک نیا آدمی مسلمان ہے جس کا ایمان بہت کمزور ہے، وہ کسی بھی وقت پلٹ کر دوبارہ کافر ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابھی مسلمان میں ان کا ایمان بالکل کچا ہے، ابھی وہ پتہ نہیں کہ ٹھہرتا کہ چلا جاتا ہے، ان محنت کر رہا تھا پیسے کے واسطے، آپ کے پریشر میں آ کے مسلمان ہو گیا، اگر تھوڑا بھی اس کو چانس ملا تو پھر کافر بن جاتا ہوں۔ لہٰذا ایسے لوگ کو تھوڑے پیسے ویسے دے دیے تو نو سکون میں رہتے، تو ایسے لوگوں کو زکات بھی دے سکتے ہیں، فرمائیں قرآن کریم میں زکات بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ دیا کرتے تھے، کیوں؟ ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے۔ حضور تو فتح کر لیے، ڈومینیشن تو اسلام کا ہو چکا ہے، غلبہ تو ہو چکا ہے، ضرورت نہیں تھی ان کو، حضور کو ضرورت نہیں تھی وہ دوزخ میں نہ جائے، وہ آگ میں نہ چلا جائے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی کھانا، کبھی چاول، کبھی پیسہ اس سے بھیجاتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ قوم جب مہاجرین اور انصار حضور کو لے کے مدینہ کی طرف چلے، اور یہ لوگ جو نئے مسلمان تھے جو بعد میں اسلام قبول کرے، یہ بھی حالت اسلام میں حضور کو ملے ہیں. پر یہ لوگ جو ہے وہ اونٹ، بکری، ریوڑ وغیرہ جو بھی حضور دیے تھے وہ سارا اٹھا لیے، ڈال لیے، بن لیے اور سارا سچ لے جا رہے ہیں. لے جاتے ان میں کے بڑے سربراہ جو ان میں کے سب سے بڑے تھے، انہوں جاتے جاتے یہ لفظ بولتے ہیں ہم بلا وجہ محمد کے خلاف اتنا جنگ کرتے رہے، اتنے زمانے سے ہم جو فائٹ کرتے رہے اسلام کے خلاف، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا ڈومینیشن آ گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اپنے بیٹے سے بولتے ہیں کہ بیٹے یہ دین میں بھی اپنا نقصان نہیں ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیسہ ملا. یہ دین میں بھی ابو بکر جب اسلام قبول کر رہے تھے تو نہ ان کے سامنے نہ دنیا تھی نہ جنت تھی، ان کو مطلب ہی نہیں تھا یہ بات. ان کو مطلب تھا اللہ سے اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کو یہ تھا دنیا تو دنیا، آخرت کا تو ان کو وہ مسئلہ نہیں تھا. ان کو مسئلہ تھا صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے بس. سو یہ لوگ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میاں اس دین میں بھی اپنا کوئی نقصان نہیں، دیکھو کتنا پیسہ ملا، یہ بغیر زیادہ محنت کرے گے. سو یہ الگ الگ کیٹیگریز بنتے ہیں، یہ الگ الگ کیٹیگریز بنتے ہیں. ایک وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمان ہیں، حضور کے واسطے، اللہ کے واسطے اور ان کی رضا کی خاطر مسلمان ہوئے. باقی عام مسلمان لوگ یہ عام مسلمان لوگ اس زمانے میں یعنی ان کو زمانہ سب سے اچھا ملا. وہ جو مان لے کر گئے تھے نا، زمانہ ان کو سب سے اچھا صحابہ کا زمانہ ملا. لیکن شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، جیسے کہ ایک واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے متعلق صلح حدیبیہ سنے ہوں گے آپ. صلح حدیبیہ فتح مکہ سے ایک سال پہلے صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ حج کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے مکہ کی طرف نکلے. کفار بولے کہ ابھی تک یعنی فتح مکہ سے پہلے ہے، مشرکین بولے کہ آپ کو انٹری نہیں. حدیبیہ کی جگہ پر ان کو روک دیا گیا. تو وہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ تفصیل میں نے جا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بات چیت کے لیے اندر بھیجتے مکے میں، وہ جا کے بات چیت کرتے، کفار کو آفر کرتے کہ عثمان ہم سب کو تو نہیں آنے دیتے، مگر اب آپ آ گئے ہیں اندر مکے میں تک تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لو. یہ صحابی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے وہ 5 سال 6 سال کے بعد کعبۃ اللہ کو دیکھے جی، جن کو زندگی بھر تم طواف کرتے رہتے تھے، وہ کعبہ سامنے ہے، تم تو کر لے کے چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کی قسم محمد کے لیے چھوڑا ہوں، محمد کے بغیر کوئی طواف وغیرہ نہیں ہونے والا. سبحان اللہ. وہ ہے تو طواف ہے، وہ نہیں تو پھر کعبہ نہیں، قبلہ نہیں، کچھ نہیں. محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایمان ہے، یہ پلٹ کر آ ہے. مگر جب تک حدیبیہ کے مقام پر جہاں پر مسلمان حج کے لیے بڑی تعداد میں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر غلط فہمی پھیل گئی. کوئی افواہ پھیلا دیا کہ حضرت عثمان غنی جو بات چیت کے لیے گئے تھے کافروں کو قتل کر دیا. جب غلط فہمی پھیل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر عثمان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم ان سے جہاد کریں گے اور بدلہ لے کر واپس آئیں گے. سارے صحابہ کو بولا چلو آؤ بیعت کریں گے. بیعت الرضوان جس کا قرآن سورہ فتح میں جگہ جگہ ذکر ہے، ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون، پر وہ پورا سارا انما یبایعون اللہ، جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. یہ سارا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا تھی؟ عہد تھا، یہ قسم تھی یہ کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حضور کے ہاتھ پر قسم کھانے کا ٹائم تھا، یہ بیعت الجہاد کہتے ہیں. جب یہ سارے صحابہ آ گئے تو ایک صحابیوں میں سے ایک جو ہے ایک مسلمان کیا کیے، ان کا ایک اونٹ گم گیا جنگل میں. وہ بڑا لشکر جو ٹھہرا تھا نا پورے تھے، ان کا اونٹ نکل گیا. وہ لال کلر کا اونٹ، اس زمانے میں لال کلر کا اونٹ بولتا آپ کی وہ بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز جیسا رہتا، یعنی بہت زیادہ قیمت کی سواری، بہت بھاری سواری، مہنگی چیز. تو ان کا لال اونٹ چلے گیا جنگل میں، ہوگا انہوں ڈھونڈ رہے. تو جب بیعت شروع ہونے والی تھی، حضور اعلان فرما رہی، سارے صحابہ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، سب مل کے جمع ہو رہے. تو 2-3 آدمی بھاگتے جاتے جو جنگل میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو بولے کہ حضور فرمائے ہیں بیعت کرنا ہے، عہد کرنا ہے، حضور کے ہاتھ ہے بیعت کرنا ہے، آ جاؤ سب مل کے. تو اونٹ والے صاحب بولے مسلمان ہیں ہم. انہوں بولے کہ بیعت کرنا میرے منہ سے زیادہ ہم نہیں ہیں، حضور کے ہاتھ میں بیعت کریو. آپ اور کر رہے ہیں کہ مسلمان میں فرق جو ہے.
وہاں مسلمان کی حالت یہ، ایک مسلمان وہ ہے جو کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کے بول رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں تو پھر کعبہ بھی نہیں، ایک مسلمان وہ ہے، اور ایک مسلمان یہ ہے کہ حضور بیعت جہاد میں رہے، آؤ حضور کے ہاتھ میں قسم کھانا ہے، سب مل کے آ رہے ہیں، پورے صحابہ آ کے بول رہے کہ میرے لال اونٹ کو ڈھونڈنے سے زیادہ ہو گئی تمہاری بیعت کرنا، نہیں میں ڈھونڈتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے بعد یہ فرمایا، وہ تو جو بھی بیعت کی وہ تفصیلی بات میں آئے، وہ بیعت کیے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیعت الرضوان میں اہل حدیبیہ جو حدیبیہ کے مقام پر میرے ہاتھ پہ بیعت کیے، سب کے سب جنتی ہے، ان کے لیے جنت واجب ہے لال اونٹ والے کو چھوڑ کر، یعنی گارنٹی کہ جنت میں جائیں گے بعد میں، جی وہ جنت میں نہیں جائیں گے ایسی بات نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ضمانت جس کو ہوتے ہیں گارنٹی جنت کی بشارت دنیا میں دے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوروں کو دیے ان کو چھوڑ کر، وہ بھی مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گارنٹی نہیں دیے، کیوں کہ بھئی ان کے پاس لال اونٹ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سمجھ رہے نا بات؟ تو ایسے کیٹیگریز ہوا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہے جب ہم آج اہل بیت کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، بھئی اہل بیت کی کیا خصوصیت ہے، ہم غور کریں گے کہ اہل بیت کی کیا خصوصیت ہے، کہ بھئی آپ اب تک سنے ہوں گے یہ ترتیب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عشرہ مبشرہ، یہ ترتیب ذکر کرتے ہیں نا، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ کئی مرتبہ سنے، مگر کل میں تھوڑا الگ ڈھنگ سے سنایا، اور آپ لوگ غور کریں گے، تھوڑا میں الگ ڈھنگ سے سنایا، آپ لوگ غور کریں گے اور بولیں گے کہ سب کچھ نئے نئے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا الگ ٹائپ کے غور کریں، تو میں اس کے ریزنز بھی بتاتا ہوں۔ یہ اکثر لوگ کیونکہ اس میدان میں اسٹڈی نہیں کرتے، بھئی آپ میرے سے جمعہ کے مقررین سے سنیں، پھر عموم سے سنیں، عموم سے چلے، زیادہ تر ایسے ہی چلتا، اس میں ڈیپ میں جانا، اس میں غور کرنا، دلائل کو غور کرنا، حضور کا فرمان کیا، قرآن کی آیت کیا، اس پہ ہم غور نہیں کرتے، اس لیے ایسے تھوڑے بہت اونچ نیچ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اوپر کے زمانے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے متعلق کیا فرمائے۔ درجے تو میں بتا دیا تھا نا، حضور کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کے بعد درجہ کس کا؟ بولیے نا، مہاجرین، مہاجرین کے بعد انصار، انصار کے بعد بدری صحابہ، جو جنگ بدر میں بدری صحابہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے والے، پھر بعد میں عام لوگ فتح مکہ کے بعد کے، یہ ترتیب ہم کل بتائے تھے، یہ پوری ترتیب میں اہل بیت کا کوئی ذکر ہی نہیں، خلفائے راشدین بولیے، پھر ان کے بعد پھر سیدہ فاطمہ کہاں تھے، پھر ام المؤمنین، امہات المؤمنین، حضور کے گھر والے جو تھے وہ کہاں ہوئے، پھر حسن حسین کہاں۔ اب انہیں میں بتا دوں کہ یہ ساتھ یہ جو درجہ ہوتا ہے اہل بیت کا، اہل بیت کا درجہ جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے، یہ پوری لائن سے کیا جاتا ہے، یہ حضور کا گھر ہے، حضور کے صحابہ الگ ہے، حضور کا گھر الگ ہے، یہ گھر کو جو ہے پہلے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو بشارت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل، جنگ احد میں شامل، سارے صحابہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے، وہ سارے لوگ جہاد میں شامل، یہ جہاد میں شامل، صحابہ جو سابقون الاولون جو پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے حضرت علی اسلام قبول کرنے والے، ترتیب تو یہی ہے نا، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرے، نمبر 1 حضور سب سے پہلے کس سے فرمایا؟ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے اسلام کرنے والے، اور یہ عورتوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ روئے زمین پر حضور کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے، ایک عورت ام المؤمنین، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضور گھر سے باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے اولین میں ہے، رائٹ، اہل بیت اس میں بھی آ گئے ہیں، جہاد میں بھی آ گئے ہیں، قربانیوں میں بھی آ گئے ہیں، جان دینے کے مسئلے میں بھی آ گئے ہیں، بھوکے رہنے میں بھی آ گئے ہیں، جی۔ شیعہ ابی طالب 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا پانی بات چیت کی بند کر دی تھی، مکہ والے بات چیت نہ، کوئی گیہوں نہیں بیچے گا، کوئی بیچتا ہی نہیں کچھ۔ وہ زمانہ ایسا گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جو حضور کے ساتھ جنگ تھے، وہ اس وقت بالکل تھوڑی سی تعداد ہوئی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، جس میں حضرت جعفر تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت مولا علی تھے، بہت کم تعداد تھی۔ حالت یہ تھی جھاڑوں کے پتے کھاتے تھے، پتے
نہ چاول نہ روٹی نہ گوشت، کوئی تصور ہی نہیں، کوئی بیچنے تیار نہیں، ایک چیز کا کتنی بھی قیمت دے نہیں دیتے، بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ، کوئی خریدے گا نہیں، کوئی بیچے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، کچھ نہیں۔ 3 سال تک وہ 3 سال تک حضرت ابو طالب کے گھر میں رہا کرتے تھے، اور معاملہ یہ ہوتا تھا، اتنا خطرناک معاملہ یہ تھا کہ کسی بھی وقت رات میں اٹیک ہو سکتا ہے، جب حضور سو رہے ہیں اچانک کوئی اٹیک کر دے گا، ہر روز پروگرام ہوتے تھے قریش، حضور قتل کر دیں گے، معاذ اللہ قتل کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو حضرت علی کا معاملہ کیا تھا؟ اور اس وقت رات میں سو جاتے، 12 بجے آ کے پھر حضور کو اٹھاتے، یا رسول اللہ آپ ادھر سو گئی، حضور جدھر سو رہے ہیں ادھر سو کے اپنا سر پہ سے اڑے گئے۔ یعنی اٹیک کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہو کہ حضور کہاں سوئے، اگر اس کو معلوم ہو گیا تھا 9-10 بجے اس کو معلوم ہو گیا کہ حضور یہاں سوئے، اور رات میں 2 بجے اگر اٹیک کرنے والا 12 بجے اٹھتے، مطلب ایک اندازہ بتا رہا ہوں میں، رات میں دیر سے اٹھتے، حضور کی جگہ چینج کراتے، آپ حضور کی جگہ سوتے، پھر 1-2 گھنٹے سوتے، پھر اٹھتے، پھر اٹھا کے حضور کو دوسری طرف سلاتے، اپنے چھوٹے بھائی جعفر کو ادھر سلاتے، رات میں 3-3 4-4 مرتبہ جگہ چینج کراتے تھے کہ اگر اٹیک ہو گیا، اگر کوئی حضور کو نشانہ بنا رہا تو ہم نشانہ بن جانا، حضور سوتے رہنا۔ یہ یعنی قربانیوں کا جو سلسلہ ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم پہ، باہر کے معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اندر کے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت، ان کی قربانیاں باہر کی دنیا میں بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال قربان ہوا، اور پہلے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی بزنس ویمن تھی، سب سے بڑے تاجر۔ آپ ان کے بزنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس جملے کے ساتھ، کہ پرانے زمانے میں جو مال آتا ہو جاتا تھا نا، ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کاروبار ہوتا تو کیسا آنا جانا؟ اونٹوں پہ، ایک 10-15 اونٹ کا قافلہ بناتے تھے، اس پہ سامان ڈالتے، سامان جاتا دوسری جگہ بکتا اور پلٹ کے واپس آتا، یہی ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ ام المؤمنین کے جو قافلے آتے جاتے تھے نا، 80,000 اونٹ لگتے تھے اس کے اندر، 80,000 اونٹ پر مال جاتا تھا اور آتا تھا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور آپ کے وصال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے پہلے ام المؤمنین کا پورا پیسہ ختم ہو گیا۔ جب کبھی حضور کو ضرورت ہوتی ہے لا کر اڑا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے بیٹھے کہ کیسا کیا جائے، کیسا کیا جائے، ویسا کیا جائے، ایسا کریں گے، ادھر ظلم ہو رہا، ادھر بچانا ہے، ادھر بلانا ہے، ادھر چھڑانا ہے، مسکینوں کو بچانا ہے، بیواؤں کو بچانا ہے، یہ حضور کی ٹینشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے بیٹھے۔ ام المؤمنین حاضر ہوئی ہے، رسول اللہ کیا بات ہے، آپ فکر مند دکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو ایسا یہ کام ہے، اس کے لیے اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گلے میں سے اور اپنے بزنس میں سے مالیہ منگاتے، اشرف یا سونے کے سکے، سونے کے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر جو ڈالتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے نا، جیسے آپ 4 زانو بیٹھتے ہیں، جب سے بیٹھتے ہیں نا 4 زانو، جی یہ ایسے 4 زانو پہ بیٹھتے ہیں، ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو زمین پہ سکے جم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اوپر تک آ گئے تھے، اتنے سونے کے سکے لا کر ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المؤمنین کو دعا کی۔ پھر ایسے ہی کام بعد میں مدینہ منورہ میں جنگ تبوک سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے لا کر ڈالے سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود بھر کے اس میں سے سکے گرنے لگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ سکوں میں سے ہاتھ ڈالتے اور ایسے نیچے رکھتے، جیسے چاول میں کھیلتے ہیں، چاول میں گیہوں میں سے اٹھاتے چھوڑتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوں کو اٹھا رہے اور چھوڑ رہے تھے اور فرمانے تھے کہ اے اللہ، عثمان نے آج کو قربانی دی ہے اسلام کے لیے کہ آئندہ زندگی میں عثمان جو چاہا کرے، اے اللہ قیامت کے دن سے حساب ہی نہ لے۔ تو یہ جو قربانیاں تھے، پہلے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی قربانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو ہر کام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صحابہ جو اولین ہیں ساتھ ساتھ اہل بیت بھی برابر لگے ہوئے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو، چاہے وہ جان کی قربانی دینا ہو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر بار بار چینج کر رہے ہیں، ادھر حضور پر اٹیک ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوا کرتے چھڑاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آتے، یہاں تک یہ نوبت آتی کہ لوگ کئی مرتبہ ایسے حملے کر دیتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب ہوتا کہ شہید ہو جاتے، ہوش باقی نہیں رہتا، اتنا مار کرتے، سر سے پیر تک خون ہو جاتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے، اگر ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو برابر برابر کی قربانیاں ہر قدم پہ ملیں گی۔
اہل بیت کی قربانی صحابہ کی قربانی، اہل بیت کی قربانی صحابہ کی قربانی. اب دیکھ رہے ہیں ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کا موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کبھی حضور کے سامنے چلتے، کبھی رائٹ میں چلتے، کبھی لیفٹ میں چلتے، کبھی پیچھے چلتے. ادھر ہٹ رہے ہیں، ادھر ہٹ رہے ہیں، کیوں ہٹ رہے ہیں ابو بکر؟ تم بار بار کیوں ہٹ رہے ہیں؟ رسول یا رسول اللہ میں جدھر سے ڈاؤٹ ہوتا ہے ادھر سے کوئی اٹیک کر سکتا، وہ سائڈ آ کے میں کر جاتا ہوں، اگر تیر آئے تو مجھے لگ جائے. کبھی ادھر آ کے ٹھہرتا ہوں، کبھی ادھر آ کر ٹھہرتا ہوں، کبھی ادھر آ کے ٹھہرتا ہوں. جی غار حرا میں گئے، غار ثور میں، جب غار ثور میں اندر گئے تو حضور کو پہلے آنے نہیں دیے، میں جا کر دیکھتا ہوں اندر کچھ ہوں گا، کیڑے وغیرہ، سانپ وہاں بچھو وغیرہ. پھر وہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پھر وہ کیا کہتے ہیں موٹر لگا دیتے ہیں، پھر سانپ اندر سے ڈستا اور کیا کیا واقعہ ہوتا ہے. یعنی جان حاضر ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے جان حاضر ہے. ادھر یہ معاملہ ہے. تو اسی وقت ہجرت کے اسی لمحوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر اکیلا ایک مسلمان سرزمین مشرکین مکہ کے درمیان، اکیلا ایک مسلمان علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں آرام سے. اٹیک کرنے کے لیے 40 آدمی اٹیک کرنے کے لیے تلواروں کو تیز کر کے، تلواروں کو زہر پلا کر باہر گھر کو گھیر کر پھیلے ہوئے کہ چانس ملیں گا اور ماریں گے. مطلب یعنی اب آج کے ہمارے لینگویج جس ہم نارملی کہتے ہیں 100% موت شور ہے، ایسا تھا بس مرنا ہے. 40 آدمی تلوار تیز کر لے ٹھہرے تو بچتے نہیں بچتے. ان کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ لوٹے ہوئے، پورا مکہ خالی ہو گیا، عام مسلمان پہلے چلے گئے. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اعلان بول کے گئے. پھر تیسرے چوتھے دن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ چلے گئے. پورے مکہ میں کوئی مسلمان نہیں بچا، اکیلا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی اکیلے سو رہے جی. اور صبح میں اٹھے، ان کو پکڑا گیا، ان کو پکڑ کے باہر نکالے، مکہ کعبۃ اللہ میں لائے، ان کو کھمبے سے پہلے رسیوں سے باندھا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اس کے بعد لوگ بولے کہ ان کا کیا قصور ہے، تو نوجوان بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، چھوڑ دو ان کو. آپ کیوں رک گئے؟ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں رک گئے؟ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں کی امانت ہے، خیانت نہ ہو جائے، امانتوں کو واپس کر کے آنا. اکیلا رک گیا واپس کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ادھر قربانی، ادھر قربانی. قربانی کا سلسلہ اس میں میرا تیرا انو اور انو کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو السابقون الاولون ہیں، جو حضور کی ابتدائی ساتھی ہے، ان کے لیول، ان کے سٹیٹس اور ان کے قربانیوں کے لیول میں کوئی انسان کتنا بھی محنت کر لے وہ ان کے لیول میں نہیں آ سکتا ہے. ان کی جو قربانیاں رہے، اہل بیت کی خصوصیت یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، یہ تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اندر ایک اسپیشلٹی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرمائے ہیں کہ علی کا خون میرا خون ہے. جی علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. میں اور علی ایک درخت سے بنے ہیں. فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حسن حسین مجھ سے ہے، میں حسن حسین سے ہوں. فرمایا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خون والا معاملہ، ابنائیت والا معاملہ میرے جسم کا حصہ ہے. آخر میں انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. عیسائیوں سے مباہلہ ہونا ہے، اے نبی آپ کہہ دو عیسائیوں سے کہ چلو ہم اپنے اولاد کو سامنے لاتے ہیں، اپنے عورتوں کو سامنے لاتے ہیں، اپنے گھر کے عورتوں کو سامنے لاتے ہیں اور اپنی جان کو بھی سامنے پیش کرتے ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، مباہلہ کے لیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں حسن حسین کو بھیجاتے. سامنے قرآن کیا آیا ہے، بچوں کو حسن حسین، عورتوں میں سیدہ فاطمہ کو بھیجاتے اور اپنی جان، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے علی کو بھیجاتے. علی میں ہوں، علی میری جان ہے، نفس مصطفیٰ، خون مصطفیٰ، گوشت مصطفیٰ، جان مصطفیٰ. یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں ہے، یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور میں نہیں ہے. اب یہ بعد کے زمانوں میں ایسا ہو گیا، یہ ترتیب ایسا کرتے ایسا کرتے. آپ حدیث کے عام طور پہ کتابوں میں اٹھا کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے، پھر خلفائے راشدین کی بیان کرتے. خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے، پھر دیگر صحابہ ان کا عشرہ مبشرہ، مہاجرین، انصاری، بدری وغیرہ سب کا ذکر کر کے پھر آخر میں سیدہ فاطمہ کا آیا تو آتا. میں تو امام حسن امام حسین کا ذکر آتا ہوں، چیپٹر کلوز.
ان کو غلط فہمی ہو گئی. آپ ان کے زمانے پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. آپ پلٹ کر جائیے صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کیونکہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے, میں آپ کو ذرا کھل کر بتاتا ہوں, سمجھ لیجیے یہ بات. ہمارے اوپر آج کے زمانے کے مجددین, علماء, فقہاء, محدثین, ان جیسا ایمان لانا اللہ کے رسول کو آرڈر نہیں دیا. ہم کو آرڈر اللہ اور اللہ کے رسول کس بات کا آرڈر دیا؟ 200 سال پہلے کے جیسے جو علماء لکھے ہیں ان کی برابر نہیں. 600 سال پہلے کے علماء جو لکھے ویسا ایمان لانا نہیں. ایسا فرمایا 800 سال پہلے امام بخاری, امام نسائی, امام ابو داؤد, یہ لوگ جیسا ایمان لائے ایسا ایمان لانا. یہ لوگ کا ایمان بالکل صحیح ہے, مگر ہم کو آرڈر جو حضور دیے وہ کیا دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر ان میں سے کسی کا نہیں دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آرڈر دیے کہ میں جیسا بتاؤں اور میرے صحابہ اور خلفاء جیسا کرے وہ ایمان لانا. سو کبھی بھی ایمان کے معاملے میں اگر فیصلہ لینا ہے تو حضور کے فرمان میں یا صحابہ کے کردار سے لینا پڑتا ہے. اب غور کریں کہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا کیا کردار تھا. میں اس میں آپ کو ماڈل بتاتا ہوں. مولا کا معنی کیا؟ سردار, سید, آقا, مولا. یہ معنی مولا کا. بعض لوگ مولا کا معنی مددگار بھی بولتے ہیں. میننگ آتا ہے ایز اے لینگویج. مولا کا مطلب مددگار بھی آیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جب اپنی طرف لفظ مولا بولا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے, کافروں پر ہم کو مدد عطا کر, کافروں کے مقابلے میں ہم کو ہماری مدد عطا کر. یہاں پر مولا کا معنی مددگار, رائٹ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جب اپنے لیے مولا کہا تو مددگار کی معنی نہیں, لیکن جب حضور کی طرف یا کسی اور کی طرف پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر مددگار کا معنی نہیں لیا. جیسے کہ سورہ احزاب 21واں پارہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی مومنوں کی ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. نبی جیسا میں اپنے آپ کا مالک ہوں, ہر کوئی اپنے آپ کا مالک ہے, ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک, ہر کوئی اپنے آپ کا مالک ہے, مگر آپ کے مالک آپ سے زیادہ حضور ہے. آپ کے ہاتھ پہ آپ سے زیادہ حضور کا حق ہے, آپ کے سر پہ آپ سے زیادہ حضور کا حق ہے. وہ فرق ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں اگر بولوں کہ میرا گھر بارکس میں بچوں کو معلوم ہے کہ بچے آ جاتے ہیں, مگر میرے والد صاحب کے مقابلے میں نہیں. حقیقت میں تو ان کا گھر ہے, میں رہتا ہوں اس میں میرا گھر ہوتا ہوں, میں بھی مالک ہوں اس کا, پر سیکنڈری اوپر کے لیول پر زیادہ مالک اور مضبوط مالک کون ہے؟ تو میرے والد صاحب. اسی طرح سے ہم میں سے ہر آدمی اپنی جان کا مالک ہے, پر ہماری ملکیت میں ہمارے سے زیادہ رسول اللہ ہمارے مالک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن میں فرمایا. اولا یہاں پر مالک کے معنی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہوئے سارے مومنین کے مولا ہوئے. اب حجۃ الوداع ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے اور حج سے پلٹ کے مدینہ شریف جا رہے ہیں. درمیان میں غدیر خم ایک جگہ ہے, خم, وہاں پر ایک چشمہ ہے پانی کا, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی کو استعمال کیے جو کہ مال غنیمت کا تھا, اور مال غنیمت اللہ اس کے رسول کی ملکیت, ابھی تقسیم نہیں ہوئی. جو جنگ میں سے آتا ہے میدان سے وہ اللہ اس کے رسول کی ملکیت. یسألونک عن الانفال, لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کس کی ملکیت ہے؟ قل الانفال للہ ورسولہ, اے نبی آپ ان کو بتا دو کہ مال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. تو حضور ابھی تقسیم نہیں کرے تو کس کے ہیں یہ مال غنیمت؟ اللہ اس کے رسول کے. حضرت علی ایک چیز کو استعمال کر لی, یوز کر لی. جب استعمال کر لی تو لوگوں میں کس شروع ہو گئی, تو تقسیم کرنے میں سے پہلے علی استعمال کر لیے. ارے ان کو دیش نہیں حضور ابھی استعمال کر لیے, ابھی استعمال تنقید شروع کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا غدیر خم کے مقام پر رکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرے, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ, ہزاروں کی تعداد میں سب کو جمع کرے, حضرت علی کو بلائے, ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کا ہاتھ اٹھا کر فرمائے, حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے فرمائے من کنت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم, اے لوگوں کیا میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ مالک ہیں, آپ مالک ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مالک ہوں علی اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل اللہم مالک الملک، سارے مملکت اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو اپنی ملکیت کسی کو بھی عطا کرتا، کسی کو بھی تو مالک بنا دیتا۔ یہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک بنایا، اور حضور اعلان کر رہے کہ کل کائنات کا جیسا میں مالک ہوں ویسا علی بھی مالک ہے، ویسا علی بھی مالک ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ مالک، سردار اور آقا ماننے کا ہے۔ تو یہ پس منظر میں اور یہ بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے مبارکباد کون دی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مبارکباد دی۔ سمجھ رہے بات؟ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت میں چوتھے نمبر پر، خلافت میں چوتھے نمبر پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت میں دوسرے نمبر پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مبارکباد دے رہے ہیں بخن لگے ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے علی، تم کو بہت بہت مبارک ہو۔ کیا فرما رہے؟ اصبحت مولایا، آج کے دن اے علی آپ میرے مولا اور مالک بن گئے۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، اصبحت مولایا۔ میں بتا رہا آپ کو، اگر آپ کو ایمان کا تھرمامیٹر لینا ہے تو علماء سے نہیں صحابہ سے لینا پڑے گا، ان کا کردار کیا تھا، یہ صحابہ کا کردار۔ اصبحت مولایا، اے علی آپ میرے مولا بن گئے ہیں، وہ مولا کل مؤمن، اور ہر ایمان والے کے آپ مولا بن گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما لیے، اب اس کی بات اٹھا کر پڑھے، طبرانی اٹھا کر پڑھے اور دیگر کتب اٹھا کر پڑھے، فتح القدیر اٹھا کر پڑھے۔ فتح القدیر فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، جامع نظامیہ کی اور بریلی کی اور دیوبند کے اور فلاں جو اپنے آپ کو حنفی ہوتے ہیں نا، تھوڑا اختلاف کے ساتھ عقیدوں کے جو بھی معاملات ہے، مگر جو بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے ان فتح القدیر میں سے فتوے دیتا ہے، ان کی اداروں سے فتوا نکلتا ہے۔ فتوا کہاں نکالا ہے؟ فتح القدیر، ویری اتھنٹک بک، ہم مانتے ہیں، حنفی اس کو مانتے ہیں۔ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی علی کہہ کے نہیں پکارتے، جب کہتے تو مولا علی کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے الفاظ تھے۔ حالانکہ غور کریں آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے حضور کے ساتھی ہیں، عمر بچپن کے ساتھی ہیں حضور کے، حضرت علی تو بچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 30 سال کے چھوٹے تھے۔ 30 سال کا گیپ ہوتا ہے، کتنا نہیں؟ بیٹے بولنے کا ہے، بیٹے علی راؤ بولتے، مگر بیٹے علی نہیں بولتے تھے، مولا علی بولتے تھے، مولا علی بولتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 25 سال کے بڑے تھے، مگر بیٹے علی نہیں بولتے تھے، مولا علی بولتے تھے، مولا علی۔ کیا قصہ تھا یہ؟ بھئی جس کو مولا حضور بنائے پھر اس سے کیا انکار ہے؟ یہ ان کے دل اتنے صاف چمکدار تھے، وہ بڑے چھوٹے آگے پیچھے نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھ رہے کہ 360 خدا کا انکار کر دیا۔ 360 خدا بیٹھے ہوئے تھے نا وہ مکے میں، باطل خدا، معبودانہ باطل خدا میں بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، 360 کی پوجا ہوتے تھے۔ 360 خدا کو اگر یہ چھوڑ سکتے ہیں حضور کے ایک جملے پر نہیں، حضور کے فرمانے پر 360 خدا کو یہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک نوجوان کو مولا نہیں بنا سکتے تھے؟ نہیں، بس ان کا معاملہ یہ حضور کے قربان لوگ تھے، یہ حضور کے جانثار تھے، بارے نیانے جانے والے لوگ تھے۔ جب حضور فرما دی کہ علی ہر مؤمن کا مولا ہے اور علی سب کا مولا ہے، تو سب سے پہلے قبول کرنے والے ابو بکر اور عمر تھے، اور ساری زندگی مولا علی مولا علی مولا علی کہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا تھا، انہوں تو زبان سے بھی فیصلہ کرتے تھے، دماغ سے بھی کرتے تھے، تلوار سے بھی کرتے تھے۔ معلوم ہے نا حضرت عمر کا فیصلہ افضل الناس کہا جاتا تھا، فیصلہ کرنے میں سب سے بہترین آدمی کہا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اگر کسی معاملے میں کسی سے اونچ نیچ ہو گئی، معاملہ داری میں، پیسوں کا معاملہ، باپ کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، جو زندگی کے لائف کے جو معاملات رہتے اس کے اندر کسی سے اختلاف اگر ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے تھے چلو ایک کام کریں گے، فیصلے کے لیے اپن علی کے پاس جاتے ہیں، جج کس کو بناتے ہیں؟ لوگ پوچھتے کہ جج کس کو بنائیں گے؟ حضرت عمر کہتے مولا علی کو جج بنائیں گے۔
اور ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اپنا جج جو ہے مولا علی کو جج بنائیں گے. تو مولا علی سامنے تھے, مولا علی کو ہم جج بنا لیتے اور ہم فیصلہ لیتے تھے. تو وہ شخص کیا بولا, بدتمیز تھا وہ, ہم مسلمانوں سے مگر ابھی وہ ٹریننگ والا نہیں. تو وہ شخص بولا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ تھوڑا بڑا پیٹ. تو انہوں نے الى هذا الرقيم نتحاكم الى هذا الرقيم, یہ بڑے پیٹ والے کو ہم جج بنائیں گے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو گلا پکڑے. عمر جو 6.5 فٹ تو تھے, وہ کم سے کم اس سے زیادہ تھے جو روایتوں میں آتا ہے 6.5 اور اسے چھوڑے بس. اب عمر پر تو ختم, اب کیا سمجھنا ہے اس کے آگے پیچھے. شیطان بھی بھاگتا رہا کہ تم دیکھ جو پکڑے اس کا گلا پکڑ کے اٹھائے. تو حدیث کے روایت کی الفاظ میں جب عمر اس کا گلا پکڑ کے اٹھائے تو پیرا ایسا ہوا میں اٹھائے ایسا اٹھا دیا, توبہ کر رہا ہے. بولے کہ علی کا نام پہ ادب سے چھوڑ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ لوگ کی عقیدت مولا علی سے ایسی تھی, مولا علی سے ان کا معاملہ ایسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمائے اہل بیت کے بارے میں بار بار فرمائے کہ اے صحابہ تم غور کرنا ان کے بارے میں, ان کا خیال رکھنا, اللہ کا ڈر رکھنا میرے اہل بیت کے معاملے میں, میرا لحاظ کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں. یہ میرے گھر کے بچے ہیں, یہ میرا گھر کا سکون ہے, ان کا خیال کرنا. حضور بار بار فرماتے رہے اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں کے تیور بدل گئے تھے, انداز بدل گئے تھے. لوگوں کو اتنا مقام دے, ان کی اتنی اہمیت کہی, لیکن خلفائے راشدین جو تھے, جو حضور کے وفادار تھے, وہ حضور کی وصیت اور حکم کے مطابق برابر اسی طرح سے لحاظ کرتے تھے جیسا حضور کی زندگی میں وہ لحاظ کیا کرتے تھے. اس کی اعلیٰ ترین مثال ملتی ہے آپ کو. حضور کا زمانہ آقا کا مثال ہو گیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا مثال ہو گیا. اس کے بعد زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے ایریا کے کنگ تھے وہ, خلیفۃ المسلمین, جو مسلمانوں کے بڑے تھے. وہ کتنا ایریا تھا آپ بولیے نا. عمر بن الخطاب کا ایریا کتنا تھا حکومت کا؟ سعودیہ, قطر, بحرین, کویت, امارات, عمان, یمن, سوریہ, لبنان, اردن, فلسطین, مصر, لیبیا, تونس, جزائر, موریتانیہ, ایران, عراق, افغانستان. اتنے سرحدوں تک, اتنا بڑا, یعنی یوں سمجھ لیجیے 4-5 ہندوستان کے اتنا, 5 ہندوستان کے اتنا ایک ملک تھا. اس کے شہنشاہ, کنگ, خلیفہ, امیر المؤمنین, جن کی دہشت پورے زمانے پر ہے, عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اتنے بڑے آدمی اور خطاب کر رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے, بڑے بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں, امراء بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء بیٹھے ہوئے, قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے, اور ساری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے, اور جمعہ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہے. 9 سال 10 سال کی عمر کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 9-10 سال کے کیا ہوتا, اتنا کیا ہوتا سو رہے نہیں. اب بچہ 9-10 سال کا بچہ سیدھا پہلی صف میں, بچے تو سامنے آتے ہی نہیں, بچے تو وہاں رہنا پیچھے, لیکن سیدھا سامنے آ کے ہوتے. یہ منبر میرے نانا کا ہے, تم کیسے چڑھ گئے اس کے اوپر؟ دو ہوا. اب آپ بتاؤ نا, کوئی 9-10 سال کا بچہ آ گیا, اور اگر اپنے ہی لوگوں کا بچہ ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ کون بچہ ہے یہ گڑبڑ کرو, چلو اس کو ہٹاؤ یہاں سے, پیچھے ڈالو بچوں کے سر میں. کیا گڑبڑ ہے آپ لوگوں کا؟ علی یہ کیا ہوگا, تمہارا بیٹا گڑبڑ کر رہا ہے, یہی ہونا تھا نا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ منبر سے اترتے, حضرت امام حسن کو گود میں اٹھاتے اور منبر کی سب سے اوپر کی سیڑھی پر بٹھاتے اور لوگوں کی طرف پلٹ کر بولتے, خدا کی عزت کی قسم, لڑکے نے صحیح کہا, یہ اسی کے نانا کا منبر ہے. سبحان اللہ, یہ اسی کے نانا کا منبر. یہ کیا ادب ہے؟ یہ جمعہ کا خطبہ درہم برہم ہو رہا ہے, سارا علاقہ ہل رہا ہے, خطبہ ڈسٹرب ہے, امیر المؤمنین کو اتار دیا منبر کے اوپر سے, مگر لحاظ کر رہے حسن بن علی کا. یہ کردار تھا صحابہ کرام کا اہل بیت سے اتارنا. اہل بیت کا مقام وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں کامیل الخلفاء ہوں, شیطان مجھ سے ڈرتا ہے, مجھے جنت کی بشارت ہے, میں السابقون الاولون میں ہوں, میں رسول اللہ کا ساتھی ہوں, میں ہر جنگ میں شریک ہوں, میرے مقام پہ یہ بچہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ منبر پہ سے اترے اور امام حسن کو سب سے اونچی سیڑھی کے اوپر بٹھائے, سب سے اوپر سیڑھی پہ ان کو بٹھائے, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے, وہاں پر بٹھائے. شیخ الاسلام اس میں بڑا اچھا سمجھے, بڑا پیارا انداز.
شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر کو دراز کرے، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ لوگوں یعنی گراؤنڈ لیول پر ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے. اب دلائل تو بہت ہے باشا، میں جیسا کہ بتایا نا کہ اگر یہ مضمون پہ اگر بولنا شروع کرے تو مضمون بہت لمبا ہو جاتا، بہت زیادہ، بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے. ہمارے پرانے حضرات کو یاد ہے کہ کبھی کبھی بولنا شروع کرے تو جمعہ کی نماز سے لے کے وہ عصر کی نماز ختم ہو جاتا، نہیں اتنا زیادہ ٹائم لگا تو بھی ختم نہیں ہوتا ہے مضمون، بہت لمبا مضمون ہے. مگر میں اختصار سے بتا رہا ہوں، شیخ الاسلام کتنی پیاری بات بتائے، وہ بتائے کہ لوگوں غور کرو، اگر آپ کسی کے مرید ہیں، پیر و مرشد ہوں، آپ کے شیخ ہوں، آپ جس کے مرید ہیں جی، اب آپ تصور کریں کہ وہ پیر صاحب آپ کے گھر کو تشریف لائے، آپ کے گھر کو تشریف لائے، آپ دعوت کریں، آپ پیر صاحب کو دعوت دیے، پیر بھائیوں کو دعوت دیے، خلفاء کو دعوت دی، پیر صاحب بھی آئے، پیر صاحب کے خلیفہ لوگ بھی آئے اور ان کے دوسرے مریدین بھی آئے، اپنے پیر بھائیوں سب آئے. جب سب مل کے آ گئے، اب گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ ادب سے پیچھے ہٹ کے ٹھہر کے بولے حضرت پہلے آ. حضرت سے پہلے کون جائیں گے؟ پہلا قدم تو حضرت پہ ہی پڑے گا نا، حضرت سب سے بڑے، سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا. تو بولے آپ حضرت پیر صاحب آپ پہلے تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلے حضرت تشریف لائیں گے، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء داخل ہوئیں گے، پھر آپ بھی داخل ہوئیں گے، مریدین بھی داخل ہوئیں گے، سب ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے، لیکن پہلے حضرت داخل ہوں گے. شور پکا ہو گیا. اب قادری صاحب یہاں پر بولتے ہیں کہ آپ تصور کرو اور غور کرو، پیر صاحب تو بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، اور ان کے خلفاء بھی تو چپ خلیفہ نہیں بنتا آدمی، وہ بھی روحانیت کی منزلت سے گزرتا، ذکر کرتا، اللہ عطا کرتا، مجاہدہ کرتا، ایک اسٹیٹس پہ آنے کے بعد اس کو خلافت دیتا ہے، رائٹ؟ یہی ہوتا نا. تو یہ بھی بڑے لوگ ہیں، خلیفہ بھی بڑے لوگ ہیں. مگر غور کرو، قادری صاحب بولتے ہیں غور کرو، اگر پیر صاحب کے ساتھ ان کا 2 سال کا بچہ ساتھ میں، تو اب بتاؤ کہ پیر و مرشد کے بعد سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ خلیفہ داخل ہوتے، آپ داخل ہوتے، پیر بھائی داخل ہوتے. وہ بڑے بڑے خلفاء، وہ روزانہ 5,000 10,000 20,000 الا اللہ کی ضرب لگانے والے سب باہر ٹھہرے رہتے. پیر صاحب کی بہو، پیر صاحب کی اہلیہ، پیر صاحب کے بیٹا، پیر صاحب کی بیٹی، 2 سال کا بچہ جس پہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلے خلیفہ داخل ہونے والے ہیں. سمجھ لینا کیوں؟ بھئی یہ پیر صاحب کے شہزادے ہیں، ان کا درجہ، ان کا لیول، وہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ پیر صاحب کا گھر ہے، یہ پیر صاحب کا خون ہے. آپ نہیں دیکھتے جو بھی لوگ مرید ہوں گے، اس میں بھی بڑی تعداد ہے مریدوں کی، جب آپ جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیر و مرشد کا بھی ہاتھ چومتے ہیں. پیر و مرشد کا ایک نوجوان 30 سال کا بیٹا آتا ہے تو ان کے بھی ہاتھ چومتے ہیں، پھر ان کا ایک بیٹا آتا 1.5 سال کا 2 سال کا، کھیلتے ہوئے شرارت کرتا، پانی گراتا، سب کرتا، لیکن لوگ کیا کرتے؟ لے کے اس کا بھی ہاتھ چومتے. ارے بھائی یہ 2 سال کے بچے کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ پیر صاحب کا بیٹا ہے. تو اسی طرح سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، خلفاء ہیں، بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کا خون ہے. یہ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. آپ تصور کریں نا، حضور فرما رہے ہیں، کسی اور کا لفظ نہیں ہے. فاطمہ بضعۃ منی، بضع کا اصل معنی یہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. آپ بولیں ان کا درجہ نہیں، بعد میں آتا، ادھر آتا، ادھر آتا ہے، کیسا ادھر آتا ادھر آتا کیسا؟ حضور کا حصہ ہے، حضور کا حصہ. اسی طرح جنت کا معاملہ بھی ہوگا تو سارے مسلمانوں کے درمیان، سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا افتتاح کریں گے، افتتاح بھی ہوگا آپ سے، جنت کا افتتاح ہوگا حضور کے ہاتھوں، جنت کا افتتاح ہوگا، حضور داخل ہوں گے، اور سب سے پہلے پورے انسانوں میں، سارے انسانوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ. انبیاء بھی بعد میں آئیں گے، انبیاء بھی بعد میں آئیں گے، یاد رکھیں، کیونکہ ہر نبی اپنے قوم کو لے کے آنے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر داخل ہوں گے. حضور کی امت پوری ہونے کے بعد دوسرے نبی اپنی اپنی امت کو لے کر داخل ہوں گے. تو انبیاء سے بھی پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوں گے، لیکن ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمائے کہ یہ میرا حصہ ہے، تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ان کی جان، ان کا خون، ان کی جان ہونے کے اعتبار سے حضور کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ازواج مطہرات یہ حضور کے ساتھ داخل ہوں گے. پھر گھر کے بعد
جتنی امت آنے والی ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آ رہا مسئلہ یہ؟ تو یہ لوگ اس میں تھوڑا سا فالٹ کر دیتے, تھوڑا اس کو سمجھنے میں فالٹ کر دیتے اور فوراً کہہ دیتے کہ نہیں ان کا درجہ تو بعد کا ہے, ان کا درجہ پہلے ہے. خلافت بعد میں, خلافت بعد میں, اور خلافت بعد میں ہونے کا مطلب درجہ بعد کا ہونا یہ معنی نہیں کرتا. جیسے کہ تقریباً 26 سال 26 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے 26 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے جی, تو لوگ اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے بنے بعد میں بنے بعد میں بنے بعد میں. لیکن درجہ بندی الگ ہے, خلافت الگ چیز ہے, خلافت کی ترتیب الگ ہے. خلافت کی ترتیب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول ہے اور ہے, یہ خلیفہ اول ہے. خلافت کی ترتیب الگ چیز ہے. اور اہل بیت خون رسول ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہونا اور نفس مصطفیٰ ہونا یہ الگ معاملہ ہے, یہ الگ معاملہ ہے. اسی لیے تو میں بتایا نا آپ کو کہ پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کہا کرتے ہیں. مولا علی, مولا علی, ہمارے آقا علی کہا کرتے ہیں, آقا علی, سردار علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سارے چیزیں فرمائے, اس میں سے ایک دو بات عرض کر کے موضوع ختم کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو الفاظ حضور فرمائے وہ الفاظ پھر کسی سے بھی نہیں فرمائے. وہ ان کی اسپیشلٹی ہے اور وہ اس لیول کی اسپیشلٹی ہے کہ اس لیول پر کسی کو الفاظ نہیں ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمائے کہ جب میں اوحی الی فی علی لیلۃ اسری بی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اسراء اور معراج پہ گیا تھا آسمانوں پر, اس وقت علی سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کیا. علی سے متعلق یہ وہ احادیث میں موجود ہے. شیخ الاسلام طاہر پورے ریفرنسز نکالے مناقب القرابہ میں, اور غایۃ الرجال فی مناقب القرابہ ہے, اور دیگر کتب ہے کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب, پوری کتابوں میں اس کے ریفرنسز ملتے ہیں, ایک اتنے 10 ریفرنس ملتے ہیں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ معراج کے روز اللہ تعالیٰ نے علی سے متعلق یہ مجھے وحی فرمایا ہے. کیا وحی فرمایا؟ انہو سید المؤمنین, علی سارے مومنوں کے سردار ہے, یہ اللہ وحی فرمایا. وہ امام المتقین, سارے متقیوں کے مولا علی امام ہے, یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے. مولا علی سارے مؤمنوں کے ایمان والوں کے سردار ہے, سارے متقیوں کے امام ہیں. وقائد الغر المحجلین, قیامت کے دن جتنے اہل ایمان ہوں گے اور اللہ کی, اس دن تو پتہ چلے گا قیامت کے دن مومن کون اور کافر کون. مومنوں کو کیسے پہچانے جائیں گے, اور دوزخ میں جانے والے جنتی اور دوزخی کیسے پہچانے جائیں گے. قرآن میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کا دن یہ رہے گا کہ کچھ چہرے نور سے چمک اٹھیں گے اور کچھ چہرے اندھیرے اور سیاہ اور کالے پڑ جائیں گے, اندھیرے ہو جائیں گے. جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ اندھیرے ہو جائیں گے, اور جو چہرے جنت میں جانے والے ہیں وہ چہرے نور سے چمک اٹھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے کہ قیامت کے دن علی سارے سفید چہرے والوں کے علی اس دن کمانڈر اور قائد ہوا کریں گے. قیامت کے دن مولا علی امام ہوں گے, قائد ہوں گے. کس کے؟ سارے نورانی چہرے جو ہے وہ مولا علی کے پیچھے چلیں گے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے آپ ایک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ تین باتیں اس نے بتا دیا. سید المؤمنین, حضور کسی سے نہیں فرمائے. امام المتقین, یہ ایسے الفاظ دکھ رہے ہیں جیسے ہم بزرگوں کو دیتے ہیں حقائق آداب او فلاں دیتے ہیں, ان کو القاب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. ہم اولیاء کو ہم یہ القاب دے رہے ہیں, بیٹھ کے پبلک بیٹھ کے القاب دیتے ہیں, یہ بزرگ یہ بزرگ یہ. مولا علی کا مقام یہ کہ اللہ ان کو لقب دیا. 3 لقب یہ ہو گیا. اب تیسری بات, اب دیکھیے یہ تینوں کے اندر ٹوٹل مسلمانوں کو مولا علی کے پیچھے قرار دیا نہیں. سید المتقین بولے, سید المؤمنین بولے تو سارے مومنوں کے سردار, ساروں کے رائٹ. امام المتقین, سارے متقیوں کے امام, سارے جنتیوں کے کمانڈر, سارے طلب, یہ علی کے لیے آتا ہے, ساروں کے لیے. پھر آگے دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. محمود کو بولے, خالد کو بولے, عبداللہ کو بولے, احمد کو بولے,
عثمان کو بولے، کس کو بولے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرمائیں گے؟ انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن اراد المدینہ فلیأتها من بابها، اس علم کے شہر میں کسی کو اگر آنا ہے تو دروازے سے ہی آنا پڑے گا، یعنی علی سے ہوتے بھی مصطفیٰ تک پہنچ سکتے، آقا تک علی کو چھوڑ کے نہیں پہنچ سکتے، رائٹ؟ یہ کس کو فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کو فرمائے۔ ہم تو بہت نیچے کے لوگ ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں وہاں تک؟ ہم تو واسطے لینا اپنے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، ہم بہت نیچے کے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو اس شہر میں، علم کے شہر میں آنا ہے، علم نبوت، علم مصطفیٰ کے شہر میں کسی کو آنا ہے تو علی کے واسطے سے آنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے فرمائے، یہ صحابہ سے فرمایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو ان ٹوٹالٹی جو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کلیت، سب کے سب علی کے محتاج ہیں، سب کے سب علی کے پیچھے چلنے والے ہیں، سب کے مولا علی ہے۔ اس طرح کے الفاظ مولا علی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آپ پورے حدیث شریف ہم چھان میں تلاش کر لے، کسی کے ساتھ یہ الفاظ نہیں ملنے والے۔ یہ الفاظ اہل بیت اور بالخصوص مولا علی کے ساتھ ہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور اہل بیت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ کا یہ مقام، خاندان مصطفیٰ کا یہ مقام۔ اب یہ میں آپ کو جو شروع سے بتا رہا تھا، کل بھی میں آپ کو بولا کہ یہ صحابیت کیوں سمجھا رہا ہوں، تو میں بار بار بول رہا تھا کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، رائٹ؟ یہ بول رہا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں اکثر نوجوان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صحابیت سمجھا کہ اس میں ایمان کا مسئلہ کیا تھا۔ میں اس میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا کہ ایمان کا تعلق اہل بیت سے، ایمان کا تعلق اہل بیت سے۔ ایک خصوصیت بتاؤں اہل بیت کی، آپ بھی سن کے تعجب کریں گے، اور ایک حقیقت بتاؤں گا جس کو مولویاں بیان کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے بعض دوستاں ہوتے جو میرے ساتھ پڑھے ہیں، میرے اپنے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، ہم بولتے ہیں پورے مولانوں میں آپ تھوڑا نکلے ہوئے مولانا ہے، بولتے مذاق دوستانہ ہے، میرے ساتھی ہیں ذرا نکلے ہوئے مولانا، جو معلوم جو پڑھے بول دیتے ہیں۔ میں بولتا ہوں یہ علم چھپائیں گے کیسا؟ اللہ کا ڈر رکھنا نا علم چھپانے میں۔ لوگ جتنا سمجھ سکتے اتنا ہی بولیں گے، سمجھا کے بولیں گے، لیکن چھپائیں گے کیسا؟ اب دیکھیں میں آپ کو ایک نئی معلومات ہے۔ کیا پڑھتے ہیں ہمارے شیخ الاسلام، کیا پڑھتے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، اور منہاج، کیا درود منہاج بولتے ہیں نا، درود منہاج پڑھیں گے؟ درود منہاج چلیے آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب دیکھیں درود شریف پڑھے آپ، اس میں 3 ذکر ہے، درود و سلام ہو اور برکت ہو، کس پر ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وعلی آلہ وصحبہ، ٹھیک ہے؟ 3 ہمیشہ درود شریف میں یہ 3 آتے ہیں، کبھی کبھی چوتھا نمبر بھی آتا ہے، 3 آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، پھر صحابہ کرام۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ایک درود اس سے الٹا بتا دو، وعلی اصحابہ وآلہ کا ایک بتا دو، ایک درود۔ آپ درود تاج پڑھو، درود ناریہ پڑھو، درود تنجینا پڑھو، درود فلاں پڑھو، درود فلاں پڑھو، درود فلاں پڑھو، پوری کتاب تو دلائل الخیرات، فوائد الخیرات، دلائل النور، الفیوزات المحمدیہ، درود کے کتنے کتاب بناتے ہیں، کوئی ایک کتاب میں بھی آلہ سے پہلے اصحابہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الدعاء موقوف ما لم يصل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا رک جاتی ہے اس وقت تک جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے گھر پر درود نہ پڑھ دیا جائے۔ حضور نبی اور آل نبی پہ درود پڑھے تو دعا آگے بڑھتی ہے، دعا آگے بڑھتی ہے۔ اب میں اور ایک سوال کرتا ہوں، نماز میں تشہد پڑھتے پھر درود ابراہیم پڑھتے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحابہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ معاذ اللہ یہ آپ ہرگز تصور مت کریے کہ میں صحابہ کا مخالف ہوں، صحابہ کا درود نہیں، میں تو منہاجی ہوں، یہ درود تو پڑھتے ہی رہتا ہوں میں، اور کبھی بھی درود پڑھا تو میں اہل بیت اور صحابہ دونوں کا پڑھتا ہوں، لیکن نماز کے اندر نبی اور عالم سمجھ میں آئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے درود شریف سکھائے ہیں، جتنے درود شریف سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے درودوں میں نبی کا ذکر ہے اور آل نبی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. صحابہ کرام جتنے قسم کے درود پڑھے، صحابہ کرام کے زمانے میں کبھی بھی حضور اور اہل بیت سے آگے درود نہیں پڑھا گیا. زمانہ تابعین اور تبع تابعین میں بھی کہیں بتانا مشکل ہے کہ وعلی آلہ کے بعد اصحابی شامل کیا گیا. اس کی وجہ سے علماء یہ بتاتے جو اس مسئلے پر تحقیق کیے ہیں کہ علماء بتاتے ہیں کہ اصحاب کو درود میں شامل کرنا مستحب ہے اور بدعت حسنہ ہے. بدعت کے دو کیٹیگریز ہیں نا، بدعت کہتے ہیں نیا کام، ایک بدعت سیئہ جو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک بدعت حسنہ نیا کام جس پر ثواب ملتا ہے، جنت کی طرف جاتے ہیں. اگر درود میں اصحاب کا نام شامل کر لیتے ہیں تو اس پر ثواب ملتا ہے، جنت کی راہ آسان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ خیر القرون میں صحابہ تابعین یا تبع تابعین یہ عمل نہیں کرے تھے، یہ بعد میں اسٹارٹ ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا معنی یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی پر اور آل نبی پر درود و سلام پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی واجب اور فرض قرار دیا ہے، واجب اور فرض قرار دیا ہے. مستحب ہے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ صحابہ کا بھی درود پڑھنا، اور ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اگر اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں اہل بیت سے مقام صحابہ کا بڑھ کے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں آپ غور کرو نا کیا بات ہوئی. نماز کے اندر دیکھو آپ، حضور سے نماز کا ہی نہیں، حدیث شریف میں کئی نوجوانوں کو، فاضلین کو، کاملین کو، کئی نوجوانوں کو بولا کہ بیٹے جاؤ اور احادیث کی کتابوں کے اندر جتنے طریقے کے حضور درود سکھائے ہیں یا صحابہ جتنے قسم کے درود پڑھے ہیں پورے نکال کے لاؤ. مگر کوئی بھی آج تک اس طرح کا نکال کے نہیں لا سکا، نہیں نکال کے لا سکا. سمجھنے بات معاذ اللہ، جب میں کبھی ایسے بات کرتا ہوں نا تو لوگ ہوتے ہیں صحابہ کی شان کم کرنے کی کوشش کرے، صحابہ کی شان، استغفر اللہ العظیم. میں بار بار بولتا ہوں کہ میں ایک صدیقی کا مرید ہوں، میں حسین شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، شیخ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. میں صدیقی گھرانے کا مرید ہوں، ان کے پیر پڑنے والا ہوں، جی ان کے قدم چومنے والا آدمی ہوں. معاذ اللہ میں صحابہ کی شان میں گستاخی کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، جو ترتیب دیے ہیں، اس کو چینج کر دیا جائے اور ہم خاموش رہیں، اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اگر میں یہ کہوں کہ حدیث سے قرآن کا درجہ بڑھ کے، تو میں حدیث کی توہین کر دوں کیا؟ اگر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کا درجہ بڑھا ہے حدیث کے مقابلے میں، حدیث کا درجہ اچھا ہے مگر قرآن کے بعد صحیح ہے نا. اگر میں یہ بولا تو حدیث کا درجہ کم کر دیا ویسا. جو حضور جو ہم کو عطا کرے وہ بتانا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطا کیے، پورے احادیث اٹھا کر دیکھ لیں آپ نے، چیلنج کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جگہ جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. اللہ سلامت کرے ہمارے شیخ الاسلام، کیا جملے ہوتے، کیا جملے، کیا ایمان کو تازہ کرنے والے جملے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے، حضور کے ساتھ کندھے کو کندھا لگا کر حضور کے ساتھ چلے، ان کو کہتے ہیں. اور جو حضور کے شانوں پہ بیٹھ کے چلے ان کو حسن حضور کے کندھوں پر، حسین حضور کے کندھوں پر، سیدہ فاطمہ بچپن میں حضور کے کندھوں پر. اور فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر سے بتوں کو نکالنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے حضور کی شانوں پر مولا علی بھی بیٹھ کر بتوں کو توڑے. یہ اہل بیت جو حضور کی شانوں پر ہو وہ اہل بیت، اور جو حضور کی شانوں کے بازو چلے وہ صحابہ کرام. یہ جان نثار ہے، یہ جان قربان کرنے والی، یہ جان نثار ہے. اور اہل بیت خود جان مصطفیٰ ہے، خود مصطفیٰ کی جان ہے. ایک جان دینے والے ہیں، ایک خود مصطفیٰ کی جان ہے. آپ سمجھئے نا بات کو. معاذ اللہ کسی کی توہین نہیں، بے ادبی نہیں. ان کے صحابہ کرام میں بتا رہا ہوں، ادنا 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 صحابی کی جوتیاں ہمارے سروں کے اوپر، اتنے بڑے احسان ہیں اسلام کو آگے لانے میں، ان کی قربانیاں ہیں. مگر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار فرمائے
میرے اہل بیت ایمان کی علامت ہے، علی مرتضیٰ ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کو نیگلیکٹ کرنا، مولا علی کے نام کو نیچے ڈالنا، اہل بیت کو نظر انداز کرنا، اہل بیت کا نام کتابوں میں پیچھے ڈالنا، جی حسن حسین کے تذکرے اڑا دینا۔ بعض تاریخوں کی کتاب انتہا یہ ہے کہ بعض تاریخوں کی کتاب حضور کی سیرت لکھی ہوئی ہے، حضور کی سیرت میں پوری سیرت لکھی ہے، جنگ خیبر اڑا دی، جنگ خیبر اڑائی گئی اس کے اندر سے فکر نہیں، حالانکہ جنگ خیبر کوئی چھوٹی جنگ ہے، کیوں اڑا دی ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جنگ خیبر ابتدا سے انتہا تک مولا علی کی شان ہی شان ہے، اور کچھ ہے جنگ خیبر؟ جنگ خیبر میں ہوا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ علماء اکثر بولنے جھجکتے کہ عجیب بات ہے یہ، بھئی جو حق بات ہے بتاؤ نا، بھئی تمام صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کے اوپر، ان کے مقامات بڑے اونچے، ہم کیا ایسے کرتے، مگر حضور جو بتائے ہیں وہ اس کو آگے بڑھانے میں کیا کر ڈر؟ زمانے کا ڈر؟ ہرگز نہیں کریں گے، زمانے سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔ جو حق ہے، جو حق سمجھ میں آیا، جو ہمارے دل و دماغ کو حق سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر اس پر عمل نہیں کرے تو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمارے کو جتنا دین سمجھ میں آیا ہے تو اس کو پوری طریقے سے اپنائیں گے، نہیں سمجھ میں آ رہا، غلط دکھ رہا، صحیح دکھ رہا، مگر پبلک جو سمجھتی وہی بول رہے ہیں، پبلک کو جو اچھا دکھتا وہی بول رہے ہیں، حقیقت باتوں کو چھپا رہے ہیں، ایسا کرنا ہمارے نہیں ہے، سوری ہمارے کرنا نہیں ہے، جو حقیقت نظر آئی وہ لوگ۔ جنگ خیبر بتاؤں ہم کیا ہوا جنگ خیبر؟ جنگ خیبر میں ہوا یہ جب میدان جنگ میں آئے، میدان جنگ میں وہ حصار کر لیتے نا، پورا گھیر لیتے، خیبر کا ایک قلعہ تھا خیبر، اور یہ خیبر جو ایریا تھا یہ پوری بستی یہودیوں کی تھی، یہودی بستے تھے اس کے اندر، ان کا بڑا قلعہ تھا، وہ یعنی تھوڑا کمزور پڑ گئے تھے لوگ، تو قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیے، اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، اتنا بول کے آگے بڑھ گئے نہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں عطا کروں گا، جی کہ ایسا آدمی ہوگا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، قیامت کیا میدان خیبر کا قلعہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح کرے گا۔ یہی سناتے نا علماء کرام، اس سے پہلے بھائی میں سناتے کل اس کے ہاتھ میں دوں گا، وہ تو پہلے کیا ہوا؟ سناؤ نا پہلے کا قصہ کیا ہے، کوئی بھی نہیں سناتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سناؤ نا کیا ہوا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ کئی میدانوں میں صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو کیا مطلب ہے شہید ہو گئے؟ شہید ہو گئے، ان کا خون اللہ قبول فرمایا ہے، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ان کے مقتدی اور غلام ہیں، وہ صحابیوں کے اتنے اونچے مقامات ہیں۔ میدان خیبر میں ہوا یہ کہ جب میدان خیبر میں گئے اور قلعے کے سامنے ٹھہرے، گھیراؤ ہوا، یہودیوں کے اندر ایک مرحب نام کا آدمی تھا، بڑا فائٹر، مرحب بڑا فائٹر تھا، اور ایسا فائٹر تھا کہ زمین پہ اب تک اس سے کوئی جیتا نہیں، اور جیتنا تو دور کی بات ہے، سیکنڈز میں ہراتا تھا، مار ڈالتا تھا مرحب۔ وہ مرحب سے فائٹ نہیں کر پا رہے تھے کوئی۔ پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جھنڈا عطا کرتے تھے، جھنڈا عطا کرنا مینس کمانڈ، فوج کی کمانڈ عطا کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کمانڈ دیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جنگ ہوئی مگر فتح نہیں ہو سکا، قلعہ آگے نہیں بڑھ سکے، رات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر آ کر عرض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیمپس میں تھے، واپس آ کر عرض کرے کیا ہوا کہ بہت خطرناک جنگ ہوئی مگر فتح نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلان چینج کیے، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فائٹر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمانڈ میں لے کر حملہ کیے، اور بڑی جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہونے کے بعد فتح نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن بھی واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے تو حضرت عمر عرض کیے کہ بڑی فائٹ ہوئی، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا تو مگر ہم فتح نہیں کر سکے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غدن لأعطين الراية في يد رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه خيبر، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے 2 دن ہو گئے، کل میں ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں یہ جھنڈے کو عطا کروں گا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کر دے گا۔ یہ فیصلہ حضور سنا دیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنی زندگی میں کبھی کمانڈر، خلیفہ یا بڑا بننے کا نہیں سوچا، کبھی زندگی میں نہیں سوچا، مگر اس رات پوری رات یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے گزار رہا تھا، پوری رات یہ تمنا کرتے ہوئے میری رات گزری کہ کل صبح میں رسول اللہ ہاتھ میں میرے جھنڈا عطا کر دے۔ کیوں؟
حضور یہ فرمائے کہ وہ ایسا آدمی ہوگا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت مجھے مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات میری ایسی گزری، اور وہی نہیں بلکہ ہر صحابی یہ سوچتے ہوئے رات گزار رہے تھے کہ کل اگر میرے کو مل جائے۔ ان کو مقصد کمانڈ لینا نہیں تھا، اللہ کی محبت مل جاتی تھی، اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ رات بھر صحابہ کرام بے چین رہے۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو طلب فرمایا، علی کہاں ہے؟ سب آگے کرے ہوئے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا جاتا ہے؟ علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ ارمد العینین، یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تو آشوب چشموں کی بیماری ہو گئی، ان کی آنکھ کھل رہی نہیں برابر۔ تو حضور فرمایا علی کو بلاؤ۔ وہ آشوب چشم کے ساتھ آنکھ برابر نہیں کھل رہے ہیں، انہوں نے لے کے آئے حضور کے سامنے ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبصق فی عینیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں اپنا خون مبارک ڈالتے، دونوں آنکھ ملا دیتے ہیں، بالکل کأنہ لم یکن، بالکل ایسا ہو جاتا جیسے کچھ نہیں، بالکل صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جھنڈا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ جاؤ جہاد کرو اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ علی اب جاؤ اور پلٹ کے فتح کرے بغیر پلٹ کر نہیں آنا۔ تو حضرت علی پلٹتے، تھوڑا آگے بڑھتے سے رکتے، اور حضور فرمائے نا فتح کرنے تک پلٹنا ہے، تو ایسے چلتے آگے جا کے رک کے فیما اقاتلہم، یا رسول اللہ کس بات پر ان سے جنگ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قاتلہم علی لا الہ الا اللہ او یستسلموا، ان کو اس بات پر ان سے جنگ کرو کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرو تو چھوڑ دوں گا، یا پھر سرنڈر ہو جاؤ تو چھوڑ دوں گا، جان تمہاری بخش دی جائیں گی، سرنڈر ہو جاؤ ہتھیار ڈال دو تو جان بخش دیں گے، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو میں جان چھوڑ دوں گا، اس بات پر جہاد کرو ورنہ پلٹ کر نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے، پورے مسلمانوں کی صف ادھر کفار کی صف قلعے کے سامنے دروازے تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے ایک مرتبہ مسلمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے، اور ادھر سے کون آیا سامنے؟ مرکھا۔ پرانے زمانے کے جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب فائٹ شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو جنگ سے پہلے اپنے پاس ایک طاقتور فائٹر کو اتارتے، ان کے پاس ایک طاقتور فائٹر کو اتارتے، دونوں مل کے لڑتے۔ جس کا فائٹر جیت جاتا ہے سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ اس کی فوج آٹومیٹکلی جان میں جان آ جاتی ہے، تب ہمارا فائٹر سب سے طاقتور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو حکم دیتے کہ آپ میدان میں اترو، مرحبا رسول اللہ۔ وہ صحابی آگے بڑھتے، چند ہی لمحوں کے اندر شہید ہو جاتے۔ مسلمان ایک دم تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگتے، پھر اپنا فائٹر چلا گیا، پھر مولا علی کو دوسرے کو آرڈر دیتے بڑھو آگے، مرحبا ٹھہرا ہوا ہے، پھر دوسرا فائٹر جاتا اور وہ فائٹر بھی شہید ہو جاتا۔ پھر صحابہ میں تیار رہتے، بھائی وہ لوگ تو جان دے رہے، پہلے تیار ہو، تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ ان لوگ تو یہ جان کو جیتتے ہی نہیں تھے، ان کو تو آخرت کی زندگی تھی نا، تو ہر فائٹر تیار ہے، میرا حضرت علی فرماتے نہیں اب میں جاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے اب میں۔ مرحب ایک ایسا نام ہے تاریخ انسانیت کا کہ اس کے سامنے کوئی پہلوان، کوئی فائٹر نہیں ٹھہرا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھتے ہیں، اب میں بتا رہا ہوں، میں یہ واقعہ ایک سعودی عالم سے سنا، بڑا عالم عائد القرنی، بہت بڑا عالم ہے سعودیہ کا، وہ دنیا مانتی ہے، ملینز اور کروڑز میں اس کے فالوورز ہیں، بڑا عالم۔ وہ آدمی یہ واقعہ سنایا، میں خود سے کتاب میں نہیں پڑھا، یہ آگے کا، یہ تو میں پڑھا ہوں یہاں تک، فائٹ کیسی ہوئی کہ ان سے سنا، وہ عالم سے سنا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہوا کہ مولا علی سامنے آئے اور کیا کہتے ہیں مرحب بھی سامنے آئے۔ جب دونوں ایک آمنے سامنے ٹھہرے تو فائٹ شروع ہونے سے پہلے سے گھوم رہے، تلوار کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو ایسے پیترے بدلتے ہوئے گھوم رہے اور گھومتے اسپیڈ بڑھی اور اتنا تیز گھومے، اس کے بعد اتنا تیز گھومے کہ راوی یہ بتاتا ہے، وہ آدمی نے بتایا، راوی یہ کہتا ہے جو پیروں سے دھول اڑی تھی، اتنی دھول اڑی اور اتنی اسپیڈ بڑھ گئی ہے دونوں کی، اور پتہ نہیں کیسی لڑائی ہوئی اور کیسا کون کس کو مار رہے تھے، کیسا ہٹ رہے تھے پیترے، اتنی دھول اٹھی کہ نہ علی نظر آ رہے تھے نہ مرحب نظر آ رہا تھا، صرف دھول ہی دھول تھی۔ اور اس کے بعد جب دھول ہٹی تو مرحب نیچے گرا ہوا تھا، مولا علی کا پیر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ یہ مرحب تھا۔ جب مرحب ڈھیر ہوا تو پوری کی پوری فوج، کیونکہ یہود سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مرحب بھی گر سکتا ہے، یعنی پاسبل ہی نہیں تھا یہ، مگر مولا علی کے مقابل میں مرحب اس طرح سے گر گیا۔ اور قاعدہ یہ بتا رہے تھے وہ علی نے گر، عائد القرنی جملہ بڑا اچھا تھا مولا علی کے بارے میں جب وہ جملہ فرما رہے تھے، حالانکہ وہ تھوڑا سافٹ وہابی ہوتے ہیں، کٹر وہابی نہیں، تھوڑا سافٹ وہابی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ سافٹ وہابی ہیں، سافٹ وہابی ہوتے ہیں، مگر انہوں نے جملہ فرما رہے تھے الاصل فی علی انہ لا الہ، علی کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے،
علی کے معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ جنگ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، 3 ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور 3 کفار کی طرف سے آگے بڑھے. جب 3 سے 3 ٹکرائے تو حضرت علی ایسا گئے اور ایسا سب ہوا تھا کہ پلٹ گیا، کچھ ہو ہی نہیں اس کے آگے. ایک علی تھے، ایک حمزہ تھے اور ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تینوں میں یاد تیسروں کا نام یاد نہیں آیا. حضرت علی گئے بس ایسا آگے بڑھے، سامنے والا کوئی بچہ نہیں آیا تھا، وہ فائٹر تھا، ان کا ہیرو تھا آنے والا. ایسا آیا حضرت علی گئے تو سب اڑا کے پلٹ گئے. امیر حمزہ تھوڑا فائٹ کر کے مارے، اور تیسرے جو صحابی تھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا میرے، انشاءاللہ کبھی یاد آئے دیکھ کے بولوں گا. وہ جو تیسرے صحابہ تھے وہ تھوڑا زخمی ہو گئے تو مولا علی پلٹ کے اس کو بھی مار دیتے ادھر. تو مولا علی کا مسئلہ تھا کہ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کی جاتی تھی، بس صرف مولا علی سے اگر فائٹ ہوئی تو صرف علی مارتے تھے، بس ون سائیڈڈ ہوتا تھا. تو وہ مرحب کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوتا کہ دھول اٹھی، اور جب دھول گری تو یہ دیکھا گیا کہ مرحب بڑا ہوا اور مولا علی اپنا قدم اس کے سینے پر رکھ کے وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا، اور حضرت علی ڈر گئے. اس کے بعد جب وہ ان کی فوج میں ادھر بدل ہوئی اور جھگڑا اور جنگ ہوئی تو اس کے بعد ان کی فوج شکست کھائی، بھاگ گئے اندر، بھاگ کے دروازے لگا لیے. اب دروازہ ٹوٹتا نہیں. اب مسلمانوں کے پاس ہاتھیار تو نہیں تھے نا اس وقت، ہاتھیار تو نہیں تھے، وہ فارس کے پاس رہتے تھے ہاتھیار. اب تلوار مار رہے ہیں، بھالے مار رہے ہیں، کیا مار سکتے مار رہے ہیں، بڑے بڑے لکڑیاں لا کے مار رہے ہیں، توڑ دروازہ گرتا نہیں. حضرت علی فرمایا ہٹو. حضرت علی آگے جاتے اور دروازے کو پکڑ کر اکھاڑ کے پھینکتے. سبحان اللہ. اچھا یاد ہے، بچپن کی بات ہے، 15-16 سال کی بات ہے. میں مولانا حمید الدین شرفی صاحب کا مارا پٹا بیان سننے جاتا تو انہوں سنائے تھے کہ احادیث میں روایتوں میں آتا ہے، جنگ خیبر کی روایتوں میں مولا علی دروازے کو اٹھا کے پھینک دیے. جب پھینک دیے تو اس کے بعد اس کو پھر سرکانے کے واسطے 7 آدمی مل کے وہ دروازے کو ڈھک لے تو سرکا نہیں جگہ سے، تو اور لوگوں کو بلائے ہوئے کام کریں گے، پورے مل کے اٹھا لیں گے. تو 40 مجاہد، عام آدمی نہیں ہیں یہ، فائٹرز ہیں یہ میدان جنگ کے، 40 آدمی جو کہ میدان جنگ کے مجاہد ہیں، 40 آدمی مل کے اس کو اٹھا نہیں سکے. مولا علی اس کو اس کے کلپ سے ایسا اٹھا کے وہ کاڑ کے پھینک دیے تھے. یہ اس کے وقت فوج داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا. مولا علی آپ تصور کریں کیا معاملہ ہے یہ. اب بعض لوگ کیا کرے کہ پورا خیبر کا واقعہ جو کر لی ہسٹری کی بک میں سے بعض کتابوں میں، سب کی بات نہیں کرتا، مگر مطلب کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا نام ہے، میرے اہل بیت کا مقام ہے. اگر کسی کا ایمان جاننا ہے تو دیکھو علی کا نام لینے سے اگر خوش ہوتا ہے تو ایمان والا ہے. علی کا نام سن کے ایسا کہیں اتنا بھی کیوں بڑھا دے رہے ہیں، ہاؤ بھائی انہوں بھی تھے. اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں تو سمجھنا کہ اندر منافقت کر رہی ہے. تو مولا علی کہتے، مولا علی کہتے. تصور کریے نا کیا ان کا ایمان کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی، ایک بڑی تعداد ہے صحابہ کی. جب سب کے سب جا کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے تو یہ لوگ بولے کہ بیعت نہیں کرتے. لوگ بولے کہ کیوں بیعت نہیں کرتے، میں علی نہیں ہے نا، اگر علی آپ کو مانے تو ہم مانتے. پھر حضرت علی کو بلایا گیا کہ یہ صحابہ بیعت نہیں کر رہے، کہ خلیفہ وہ تو حضرت ابو بکر کو ماننا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی سے معاذ اللہ اس میں بعض لوگ یعنی اونچ نیچ کی بات کرتے ہیں، یہ راسیوں کی باتیں ہیں جو اونچ نیچ کرتے ہیں. نہیں، مولا علی پورے خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مولا علی حاضر ہاتھ پہ بیعت کیے. بولے ابو بکر میں آپ کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں. جب حضرت مولا علی مانے تو اس وقت بڑی بڑی جماعتیں صحابہ کے آگے ہاتھ پہ ماننے لگے، کیونکہ وہ لوگ کیا دیکھتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا فرمائے کہ قرآن اور میرے اہل بیت ان کی اتباع میں رہو، ہدایت پر رہیں گے. وہ بولے علی بیعت نہیں کرے، ہم یہ بھی بیعت نہیں کرتے. اقتداء ہے جو جن کو اہل بیت مان لیے، جن کو علی مان لیے ان کو مان لیے تو ہدایت پر ہے. علی نہ مانے تو خدا کی قسم ہم نہیں مانتے. خدا کی قسم قرآن کو اہل بیت کو ہر زمانے میں دیکھو. اگر آج تک بتا رہا ہوں 1400 سال کے اوپر ہو گئے اور آگے کا زمانہ ہے، اگر آگے کے زمانوں میں بھی دیکھنا ہے، اگر کوئی ولی کامل دیکھنا ہے، ایک مجدد کو دیکھنا ہے، ایک فقیہ اور امام اور محدث کو دیکھنا ہے، صحیح راہ پر ہے یا غلط راہ پر ہے دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو دیکھنا وہ کسی نہ کسی اہل بیت اور خاندان مصطفیٰ کے سامنے اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، ان کے تابع کہتا ہے، تو سمجھنا کہ وہ خدا کے حق پر ہے. اور اگر اپنے آپ کو اہل بیت سے کٹ کر
خود کو الگ ایک امام مانتا ہے تو سمجھنا کہ وہ علم بہت ہے لیکن گمراہی کی راہ پر جا رہا ہے۔ حضور فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کا کلام اور میرا کلام۔ آپ دیکھ لیں ہر امام، اب ہم علامہ طاہر القادری صاحب کو مجدد مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ حضرت سب کا نہیں معلوم، بعض حضرات بھی ماشاءاللہ ماننے والے لوگ ہیں، اپنے بھائی لوگ ہیں جی جو مانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب کبھی شیخ الاسلام طاہر القادری آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک نام آتا ہے، کس کا نام آتا ہے؟ پیر طاہر علاء الدین بنائی کا نام نہیں آتا، قدوۃ الاولیاء کا نام نہیں آتا، ہمیشہ قدوۃ الاولیاء کا نام اوپر آتا ہے۔ ایسا ایک دو نہیں، ہر آدمی کے بارے میں، ہر آدمی کے بارے میں جو اللہ والا ملے گا، اللہ والا ملے گا۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آ گئے نہیں، ایک آدمی کا نہیں، آپ ہر مجدد کا معاملہ دیکھیں، جو آدمی بڑا ہوگا، حضرت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ایک طبقہ مسلمانوں کا اس بڑا طبقہ پچھلی صدی کا مجدد مانتا، خود ہمارے تعلق صاحبیوں کو پچھلی صدی کے مجدد مانتے، اتنے بڑے علامۃ الزمن، جو اتنے بڑا ان کا فقہ میں کام، اتنا بڑا ان کا کام ہے، ان کو دیکھ کے ان کا معاملہ یہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ وہ پرانے زمانے میں وہ دو قسم کے رکشے آتے تھے، رکشے مطلب ٹانگے، ایک تو ٹانگا وہ ہوتا تھا گھوڑے کے ساتھ جڑا، ایک وہ ہوتا تھا غریب لوگوں جو ہے وہ پیچھے پوری وہ رکشہ بنا ہوا رہتا تھا لیکن سامنے سائیکل یا گھوڑا نہیں ہوتا، انسان خود کھینچ کے لے آتا، انسان خود کھینچ کے لے آتا، تو وہ ویسا رکشہ جو انسان کا رکشہ رہتا، وہ رکشے میں اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، اس زمانے میں چلتے تھے، اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ رکشے میں بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھنے تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہوں نے لے کے ایک منٹ رکو، نوجوان تک کھینچ کے لے آ رہا تھا، انہوں نے تھوڑی دیر رکو، آپ کا چہرہ تھوڑا سیدوں سے ملتے ہوئے ہے، نوجوان بولتے ہیں آپ کا چہرہ تھوڑا سیدوں سے اتر جاتے ہیں نیچے سے، آپ کے اندر سے بالکل سادات جیسا مزاج اور سادات جیسے خوشبو آ رہی ہے آپ کے اندر سے، تو نوجوان ہوتے ہیں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں سید صاحب کا میں ان کا بیٹا ہوں، تو اعلیٰ حضرت ہوتے افسوس احمد رضا خان کے یہ کون ہے؟ مجدد وقت، مجدد وقت، بولتے نہیں سید صاحب ایسا نہیں ہوتا، وہ بیٹے کو نوجوان کو اٹھا کے رکشے میں بٹھاتے اور خود رکشہ کھینچ لے کے لے جاتے۔ ضرور کریں نا یہ اہل اللہ اولیاء کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کیا وہ نوجوان عالم تھا، مفتی تھا، تہجد گزار تھا، فقیر تھا، امام تھا، محدث تھا؟ قصہ کیا تھا؟ قصہ کیا تھا ہم کو کیا معلوم؟ حضور فرمائے کہ میرے اہل بیت کا لحاظ کرنا، جو میرے اہل بیت کا خیال کرتا ہو، لحاظ کرتا ہو، وہی ایمان والا ہے، وہی ایمان والا ہے۔ اور یہ صحابہ کے اندر گھوٹ کے برابر تھا، آپ دیکھ لو سارے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جناب۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دن ہوگا خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے کو توفیق عنایت فرمائے، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے ایمان کا ہم کو صدقہ عنایت فرمائے، اور صحابہ کرام جو نجوم الہدیٰ ہے، جو ہدایت کے مینار ہے، ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی اقتداء کرنے اور ان کی جیسی زندگی گزارنے، ان کی زندگیوں سے فیض حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔